خداوند آپ سب کو برکت دے کہ آپ سب نے خداوند کے لیے وقت نکالا، اور بے شک خداوند کی حضوری میں ایک لمحہ زندگی کے 1000 لمحوں سے بہتر ہے۔ اور جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں تو ہم جو ہے ایک آرام میں داخل ہوتے ہیں، اور بے شک یہ بات، یہ مکاشفہ جو ہے اس آخری زمانہ کی کلیسیا پر، اس دلہن پر جو ہے کھلا کہ اس نے اپنی دلہن کو جو ہے، اب جب وہ مہریں کھل گئیں تو اس نے اپنی دلہن کو جو ہے ایک آرام میں داخل کر لیا۔ اس کو جو ہے اس نے ایک ملکیت دے دی، اس نے ایک وصیت دے دی۔ اب اسے کسی چیز کی جو ہے وہ ٹینشن نہیں ہے۔ اب وہ پھر سے جو ہے اب وہ اس زندہ کلام کو بولنے والی بن چکی ہے، تاکہ وہ کلام کرے اور زندگیاں جو ہے وہ ببرکت ہوں، اور اس کے وسیلہ سے جو ہے وہ لوگ برکت پائیں۔ اور خداوند بے شک ہماری زندگی میں ایسی باتیں، ایسے موقع لے کے آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے جو ہے اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے آستر کی کتاب، اور اس کو ہم اس تھوڑے شارٹ ٹائم میں جو ہے کوشش کریں گے کہ اس پوری بک کی جو ہے وہ ایک اس کا ہم ایک سمری ٹائپ جو ہے اس کی اسٹڈی کریں، کہ جو بک آف ایسٹر ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کتاب کا جو ہے بائبل میں جس کو رکھا گیا اس کا کیا مقصد تھا۔ اور دیکھنے میں تو یہ ایک کہانی نظر آتی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہے جو کلام کی تلاوت کرتے ہیں اس کتاب سے واقف ہیں اور اس سٹوری سے بھی واقف ہیں، اور جو لوگ نہیں ہیں، اور خاص طور پر جو بچے جنہوں نے اس بک کو ابھی تک نہیں پڑھا، تو خداوند کرے کہ وہ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے اس بات کو، اس بھید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خداوند ان پہ یہ بات آشکارا کرے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کس لیے جو ہے اس بائبل میں جو ہے وہ رکھی گئی۔ اور اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں تو اگر آپ بچے اگر اپنے اپنے طور پر کتاب کی جو فہرست ہوتی ہے، اس کا پہلا پیج اگر اپنی اپنی بائبل میں سے کھولیں، تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس بائبلز ہیں تو اس کو کھولیں، اور آپ دیکھیں کہ جو آستر کی کتاب ہے یہ اس فہرست میں پرانے عہد نامہ میں یہ 17 نمبر پر، یعنی 17ویں کتاب ہے۔ یہ پرانے عہد نامہ کی 17ویں کتاب ہے، اور جب ہم اس کے 17ویں ڈیجٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نیمرولوجی میں جو ہے جو ڈیجٹ ہیں وہ آپس میں ایڈ ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ نمبر گن لیے ہیں؟ کیا ایسا ہی ہے؟ یہ 17ویں کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں، گاڈ بلیس یو۔ اب یہ جو 17 نمبر ہے اس کو جب ایڈ کرتے ہیں 1 + 7 تو یہ کتنا ہوتا ہے؟ 8۔ ٹھیک ہے، اور 8 جو ہے آپ اس بات کو جانتے ہیں، جو 8 ڈیجٹ ہے وہ کس چیز کا ڈیجٹ ہے؟ 8 ڈیجٹ کس چیز کا ڈیجٹ ہے؟ ابدیت کا۔ ٹھیک ہے، اور اس کو اگر 17 کو دیکھا جائے تو یہ ایک ڈیوائن اتھارٹی کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ایک الہی اختیار جو ہے اس ڈیجٹ میں ہمیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جیسا کہ ہم نے ابھی اس کی آستر کی کتاب اس کے 2 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت کو پڑھا، تو میں چاہوں گا کہ ہم اس آیت پر دوبارہ سے غور کریں۔ اور لکھا ہے 16 آیت میں، سو آستر اکسویریس بادشاہ کے پاس اس کے شاہی محل میں اس کی سلطنت کے 7ویں سال کے 10ویں مہینے میں جو تبت مہینہ ہے پہنچائی گئی، اور بادشاہ نے آستر کو سب عورتوں سے زیادہ پیار کیا اور اس کی نظر میں ان سب کماریوں سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ ٹھہری۔ پس اس نے شاہی تاج اس کے سر پر رکھ دیا اور وسطی کی جگہ اسے ملکہ بنایا۔ آمین۔
اب اس 17th بک کی جو 2nd چیپٹر کی 17th ورس ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو لڑکی ہے جو ایک پرشین لڑکی تھی، اور اس کا جو پرانا نام تھا وہ نام تھا اس کا حدثہ، اور یہ ایک یہودی لڑکی تھی، اور یہ لوگ جو بابل میں اسیری میں چلے گئے تو کچھ لوگ تو جو ہے وہ یروشلم کو واپس آ گئے اور کچھ لوگ جو ہے ادھر ہی رہ گئے. لیکن یہ اکسویریس بادشاہ کے دور میں ہم اس کو اگر اسٹڈی کریں تو اس کے آپ پہلے باب میں آئیں تو پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اکسویریس کے دنوں میں ایسا ہوا. یہ وہی اکسویریس ہے جو ہندوستان سے کوچ تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا، کہ ان دنوں میں جب اکسویریس بادشاہ اپنے تخت سلطنت پر جو قصر سوسن میں تھا بیٹھا تھا، تو اس نے اپنی سلطنت کے 3 سال اپنے سب حاکموں اور خادموں کی ضیافت کی، اور فارس اور مادی کی طاقت اور صوبوں کے عمرا اور سردار اس کے حضور حاضر تھے. تب وہ بہت دن یعنی 180 دن تک اپنی جلیل القدر سلطنت کی دولت اور اپنی اعلیٰ عظمت کی شان ان کو دکھاتا رہا. اب ساتھ ساتھ ہم اس سٹوری کو بھی ٹچ کرتے جائیں گے بیچ بیچ میں سے. اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ اور 7 دن تک اس نے ضیافت کی. پھر جو ہے ہم اس کو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ 7 دن کی جو ہے اس نے ایک ضیافت کی ہے، کہ وہ بہت سارے عمرا کو اور بادشاہوں کو جو ہے اپنے حضور بلا رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے ان کے لیے کھانے کا اہتمام اور ان کے لیے مے کا انتظام اور ہر طرح کی جو آسائش تھی جو ہے ان کو فراہم کی گئی. اور لکھا ہے کہ 7ویں آیت میں اور ان کو سونے کے پیالوں میں جو مختلف شکلوں کے تھے پینے کو دیا، اور شاہی میں بادشاہ کے کرم کے موافق کثرت سے پلائی. اب اس بادشاہ کی جو بیوی ہے اس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ وشتی. کیا نام ہے؟ وشتی اس کی بیوی کا نام ہے. اور اب بادشاہ جو ہے اس کے ذہن میں ایک بات ہے کہ جب میرے گھر میں، جب میرے محل میں، میرے ارد گرد کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں کے جو بھی بادشاہ ہیں جب میرے محل میں آئیں تو میں اپنے محل کی شان و شوکت، میرے پاس جو سونے کے پیالے ہیں، جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ، اور جو میرے پاس بہترین جو ان کے لیے سرو کرنے کی چیزیں ہیں جس سے میں اپنے جلال کو ظاہر کر سکوں، یہ تو ہے ہی ہے. لیکن میں ان کو جو ہے ایک اور بھی ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں. میں ان کو ایک اور بھی جو ہے ایک خاص چیز ان پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ چیز تھی کہ وہ اپنی بیوی کو، وہ اس ملکہ کو جو ہے وہ ان لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا تھا. وہ دکھانا چاہتا تھا کہ جس طرح میری شان و شوکت ہے، جس طرح خوبصورت محل ہے، جس طرح میں نے اس محل کو جو ہے اتنی آرائش اور ذبائش کے ساتھ جو ہے وہ سجایا ہوا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کئی زیادہ جو میری بیوی ہے، جو وشتی ملکہ ہے، وہ ان تمام چیزوں سے زیادہ جو ہے وہ خوبصورت ہے. اور وہ جو ہے وہ میرے جلال کا کیا ہے؟ حصہ ہے. ٹھیک ہے. وہ لوگوں پر یہ بھید کھولنا چاہ رہا تھا کہ میں اگر ایک جو جلال کا بادشاہ ہوں تو میری بیوی بھی جو ہے کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ بھی ایک خوبصورت عورت ہے. اور اس کی ہم 9 آیت میں پڑھتے ہیں. اور وشتی ملکہ نے بھی اکسویریس بادشاہ کے شاہی محل میں عورتوں کی ضیافت کی. اب ادھر کیا ہے کہ بادشاہ جو ہے لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہے، اور اس کے محل میں دوسرے بادشاہ آئے ہوئے ہیں، وہاں پر مے خوری ہو رہی ہے اور کھانے چل رہے ہیں. لیکن اب جو وشتی ملکہ ہے اس نے اپنے خاوند کے ساتھ جو ہے فیلوشپ کرنا نہیں چاہیے، اور اس کے مہمانوں کے سامنے جو ہے اس نے آنے سے کیا کیا ہے؟ انکار کیا. اور اس نے جو ہے اپنی ایک جو ہے پارٹی جو ہے منعقد کر لی. اس نے جو ہے اپنی ایک ضیافت منعقد کی، اور اس نے اپنی سہیلیوں کو اور ارد گرد کی جو اس کے جاننے والی جو اس کے آپ ہی کہہ لیں عورتیں تھیں، ان کو جو ہے اپنی ضیافت پہ بلا لیا. اب ایک ٹائم پہ جو ہے وہ 2 طرح کی ضیافت ہو رہی ہے. ایک ضیافت جو ہے وہ اکسویریس بادشاہ کر رہا ہے، اور دوسری ضیافت جو ہے وہ اس کی بیوی جو ہے وشتی ملکہ، اس نے جو ہے شاہی محل میں عورتوں کی ضیافت رکھ لی.
اب اس بات کو دیکھیں کہ جب ملکہ نے عورتوں کی ضیافت کے لیے سب کو بلا لیا تو اسی وقت جو ہے اکسفیریس بادشاہ نے بھی جو ہے ضیافت کا اعلان کیا. تو نبی جو ہے اس جگہ پہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ we know that little book of Esther how that Mardaki his uncle had daughter and his dawn during the times of the region of the Medes and Persian. It is very beautiful type here. The king, one of the greatest kings in the world, that day he had the great feast. کہ اس جو ہے آستر کے وقت میں جو ایک مردکی بھی تھا اور وہ جو ہے وہ اس سلطنت کا بادشاہ تھا اور اس نے جو ہے ایک زبردست ضیافت رکھی. اینڈ ہی کالڈ دی کوئین ٹو کم سیٹ بائی ہیم بٹ شی وڈ ناٹ ڈو اٹ. اور اس نے جو ہے ایک ضیافت رکھی کہ ان بادشاہوں کے ساتھ وہ کوئین بھی جو ہے وہ ملکہ بھی جو ہے وہ اس کی ضیافت پر آئے, لیکن جو ہے اس ملکہ نے اس ضیافت پر آنے سے انکار کر دیا. تو نبی کہتا ہے کہ آج کل کی جو دلہن ہے وہ بھی کیا ہے کہ جب اس کو جو ہے ایک ضیافت کے لیے بلایا جا رہا ہے تو وہ جو ہے تنظیموں کے ساتھ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھک لگانے میں جو ہے بہت زیادہ خوش ہے. وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بیزی رہوں, نہ کہ میں خدا کی آواز پر کان لگاؤں. تو نبی کہتا ہے کہ تنظیموں نے بالکل جو ہے وہ وشتی ملکہ جیسا جو ہے وہ خدا کے ساتھ سلوک کیا کہ اس نے جو ہے خدا کی حضوری میں جو ہے آنے سے انکار کر دیا, اور وہ اس بات سے شرمائی کہ میں کیوں جو ہے وہ بادشاہ کی حضوری میں جاؤں. اور نبی کہتا ہے کہ یہی حال آج کل کی تنظیموں کا ہے کہ وہ بھی جو ہے خدا کی حضوری میں آنے سے شرما رہی ہیں. اور نبی کا ایک میسج ہے شرمانا. تو نبی کہتا ہے کہ پینتیکاسٹل لوگ بھی جو ہے وہ خدا کی حضوری میں اس سچائی کے کلام کی طرف آنے سے جو ہے وہ شرما رہے ہیں. جب اس ملکہ نے اس بادشاہ کی حضوری میں آنے سے انکار کیا تو وہاں پر جو ہے اس کی بادشاہ کی پریزنس میں جو ہے ہر وقت جو ہے وہ خواجہ سرا جو ہے وہ موجود رہتے تھے. اور اس کی آپ اگر 11ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ وشتی ملکہ کو شاہی تاج پہنا کر بادشاہ کے حضور لائیں تاکہ اس کا جمال لوگوں اور عمرہ کو دکھائے کیونکہ دیکھنے میں خوبصورت تھی. لیکن وشتی ملکہ نے شاہی حکم پر خواجہ سراؤ کی معرفت ملا تھا, پیغام جو ملا تھا اس کے آنے سے اس نے کیا کیا, انکار کیا. تو اب یہ جو خواجہ سرا تھے نبی اس کو اس بات سے جوڑتا ہے کہ وہ جو خواجہ سرا تھے وہ 7 وائسز تھیں, ٹھیک ہے, وہ 7 آوازیں تھیں اور وہ ایک ایک آواز جو تھی وہ اپنے طور پہ جو ہے جا کے وشتی ملکہ کو جو ہے وہ پیغام دے رہی ہے, اور وہ ہر آواز جو تھی اس آواز کے پیچھے ایک ہی آواز تھی اور وہ بادشاہ کی آواز تھی. اور اسی طرح ہمارے زمانہ میں جب ہم 7 کلیسیائی زمانوں کی طرف آتے ہیں تو ہمارے زمانے میں بھی جو ہے وہ 7 آوازیں یعنی 7 پیغمبر جو ہے وہ آئے ہیں, اور ان 7 پیغمبروں کی کوئی اپنی آواز نہیں تھی. مارٹن لوتھر کی, جان ویسلی کی, کولمبا کی, اور یہ جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی کی اپنی آواز نہیں تھی, بلکہ وہ اس ایک بادشاہ کی آواز تھی جس کے پیغام کو لے کے جو ہے وہ جس طرح وہ وشتی کے پاس گئے, اور اسی طرح یہ پیغمبر بھی جو ہے اس دلہن کے پاس آئے ہیں تاکہ وہ اس بادشاہ کے پیغام کو بیان کر سکیں کہ بادشاہ نے آپ کو ایک ضیافت پر بلایا ہے. تو نبی کہتا ہے کہ یہ 7 آوازیں ہیں جس کا جو ہے یہ تنظیمیں جو ہیں مسلسل انکار کرتی جا رہی ہیں. اور پھر اس کی 15 آیت کی طرف اگر آپ آئیں تو لکھا ہے کہ قانون کے مطابق وشتی ملکہ سے کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس نے اکسفیریس بادشاہ کا حکم جو خواجہ سراؤں کی معرفت ملا نہیں مانا. اور پھر اس کی 19 آیت سے نیچے آئے تو لکھا ہے کہ وشتی اکسفیریس بادشاہ کے حضور پھر کبھی نہ آئے اور بادشاہ اس کا شاہانہ رتبہ کسی اور کو جو اس سے بہتر ہے عنایت کرے. اب جو بادشاہ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی, جب انہوں نے دیکھا کہ ملکہ نے جو ہے وہ بادشاہ کی حضوری میں آنے سے انکار کر دیا ہے تو محل میں جو ہے ایک ہلچل مچ گئی. تو انہوں نے کہا کہ اگر بادشاہ کی بیوی جو ہے بادشاہ کی حضوری میں آنے سے انکار کرتی ہے تو ہم جو اس ملک کی رعایا ہیں
اگر ہم اپنی بیویوں کو کوئی حکم کریں کہ ایسا کرو ویسا کرو تو وہ تو ہمارا حکم بھی نہیں مانیں گی, اور اس طرح جو ہے ایک ملک میں جو ہے بد نظمی پھیل جائے گی, اور جو سب کی بیویاں ہیں وہ ایک اوبیڈینس سے جو ہے وہ باہر نکل جائیں گی. تو اب کیا کیا جائے کہ اس ملکہ کو جو ہے بادشاہ جو ہے وہ اپنی حضوری سے جو ہے وہ فارغ کر دے, اور بادشاہ کے لیے جو ہے اب ایک نئی ملکہ کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے. اور سب لوگ جو ہے اس بات پر متفق ہوئے, اور جب سب لوگ اس بات پر متفق ہوئے تو فیصلہ ہوا کہ بادشاہ کے لیے جو ہے بہت ساری کماریوں کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے, اور اس میں سے جو ہے جو سب سے خوبصورت کماری ہو وہ بادشاہ کے حضور جو ہے وہ پیش کی جائے. اور جب یہ ساری بات ہو چکی تو اس کے 2 باب میں اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے, تب بادشاہ کے ملازم جو اس کی خدمت کرتے تھے کہنے لگے کہ بادشاہ کے لیے جوان اور خوبصورت کماریاں ڈھونڈی جائیں, اور بادشاہ اپنی مملکت کے صوبوں میں منصبداروں کو مقرر کرے تاکہ وہ سب جوان خوبصورت کماریوں کو قصر سوسن کے بیچ حرم سرا میں اکٹھا کر کے بادشاہ کے خواجہ سرا ہیجا کے سپرد کریں, جو عورتوں کا محافظ ہے, اور طہارت کے لیے ان کا سامان ان کو دیا جاتا ہے. اور جو کماری بادشاہ کو پسند ہوتی وہ وشتی کی جگہ ملکہ ہو. یہ بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کیا. اب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ قصر سوسن میں ایک یہودی تھا جس کا نام مردکی تھا, جو یائر بن سمی بن قیاس کا بیٹا تھا. اب اس کی 7ویں آیت میں آئیں گے, اس نے اپنے چچا کی بیٹی حدثہ یعنی آستر کو پالا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے, اور وہ لڑکی حسین خوبصورت تھی, اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مردکی نے اپنی بیٹی کر کے اسے پالا. اب ایک شخص جو ہے اس سٹوری میں جو ہے اس کی انٹری ہوتی ہے, اور اس کا نام ہے مردکی. اور یہ جو مردکی ہے یہ ایک یہودی شخص ہے. یہ جو اخسویریس بادشاہ ہے, تو اخسویریس کا مطلب ہے کہ پرنس ہیڈ آف چیف, ہی از دی پرنس آف پیس. وہ صلح کا, وہ سلامتی کا کیا ہے, شہزادہ ہے. ہی از دی ہیڈ سٹون, ہی از دی چیف اتھارٹی, کہ اس کے پاس جو ہے ایک سب سے جو ہے اعلیٰ اتھارٹی پہ جو ہے وہ منصب ہے. اور یہ جو وشتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک خوبصورت عورت, ٹھیک ہے. ورلڈلی بیوٹی اس کی زندگی میں جو تھا وہ ایک دنیا کی جو ہے وہ خوبصورتی جو تھی, اور اس نے اس خوبصورتی سے جو ہے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہوا تھا. لیکن اس کے پاس جو ہے ایک فرما برداری کی خوبصورتی, کہ وہ اپنے بادشاہ کی بات کو جو ہے وہ اوبے کرے, وہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کے اندر نہ تھی. اور کیا ہوا کہ جب بادشاہ کی جو آواز تھی اس آواز کو لے کے وہ 7 وائسز جو تھیں وہ اس چیف اتھارٹی کی آواز کو جب اس کے پاس لے کر آتی ہیں, تو وہ وشتی ملکہ جو ہے اس بات کو, اس آواز کا جو ہے وہ انکار کرتی ہے. نیکسٹ. اب جب یہ اس بات کا انکار کر دیتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس بادشاہ کے لیے ایک نئی ملکہ یعنی ایک نئی دلہن کی جو ہے وہ تلاش کی جاتی ہے. اب جب وہ نئی دلہن کی تلاش کی جا رہی ہے تو اس میں ایک شخص جو مردکی ہے, یہ ایک یہودی شخص ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ چھوٹا آدمی. برادر برینم کہتے ہیں کہ آئی ایم اے لٹل مین بٹ آئی پیک اے بگ میسج, کہ میں ایک چھوٹا شخص ہوں لیکن میرے پاس جو ہے ایک بڑا پیغام ہے, میرے پاس ایک بڑی خدمت ہے. اسی طرح مردکی بھی جو تھا وہ ایک عام شخص تھا, ایک عام سا ایک یہودی تھا, لیکن اس نے جو ہے ایک بڑی خدمت کی. اس آستر کی کتاب میں جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے یہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت جو ہے وہ رکھتا تھا, جس نے آستر کو بتایا کہ تو نے بادشاہ کے محل میں کس طرح رہنا ہے, اس کی کس طرح فرما برداری کرنی ہے, کس طرح اٹھنا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے, اور وہ زندگی جو بادشاہ کو پسند آئے تو نے اس زندگی کے مطابق اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے. تو وہ جو ہے وہ انڈر ہز ٹیوٹرشپ, وہ اس کی جو ہے وہ تربیت کے اندر جو ہے وہ پلی بڑھی, اور مردکی نے وہ ساری باتیں آستر کو بتائیں جس کا اس کو معلوم ہونا ضروری تھا تاکہ وہ بادشاہ کے محل میں جو ہے ایک نظم و ضبط کے طریقے سے جو ہے وہ داخل ہو سکے. جی اب ہم آتے ہیں ایسٹر کی طرف. ایسٹر کا مطلب ہے
a star, ایک ستارہ. A star are given for signs and seasons and they reflect the light of the sun. کہ ستارے کی جو تعریف ہے کہ ستارے کی جو ہے کوئی اپنی روشنی نہیں ہوتی, بلکہ ستارہ جو ہے وہ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے اور ستارے چاند سے جو ہے وہ روشنی لیتے ہیں. اور اسی طرح آستر نے بھی جو ہے اس اپنی خدمت کو جو اس کے اندر تھی اور اس کے پیچھے جو ایک روشنی تھی, اس نے اس لائٹ کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں کس طرح ریفلیکٹ کیا, یہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں. جی, اب جو ایستر ہے اور یہ مردکی ایک یہودی تھا اور ایستر کے ماں باپ جو ہے وہ فوت ہو چکے تھے, اور مردکی نے چچا کے طور پر جو ہے وہ ایستر کو پالا. اور جو مردکی تھا وہ بنیامین کے قبیلہ سے اس کا تعلق تھا, اور اسی طرح اگر وہ اس کی بھتیجی تھی تو آستر بھی جو ہے وہ بنیامینی قبیلہ سے تھی. اور بنیامین کا مطلب ہے کہ سن آف مائی رائٹ ہینڈ, اور نبی کہتا ہے کہ رائٹ ہینڈ کا مطلب ہے اتھارٹی. ٹھیک ہے, اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آستر کے پاس جو ہے وہ ایک اتھارٹی والی خدمت تھی کہ وہ اپنے وقت پر اپنے مقام پر جب آئے تو وہ اس اتھارٹی کا استعمال کرے, اور اس کو ایک ملکہ بننا تھا, اور ملکہ بننے کے لیے ضرور تھا کہ جب اس کو اختیار ملے تو وہ اس اختیار کا جو ہے ایک درست استعمال کرے. جی نیکسٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مردکی اور جو کنگ ساؤل ہے, ساؤل بادشاہ, ان کا جو ہے آپس میں کیا ریلیشن ہے. ٹھیک ہے, اب ساؤل کو اگر ہم دیکھیں تو آپ سب اس بات سے واقف ہیں. اگر پہلا سیموئیل اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ خداوند نے ساؤل کو حکم دیا کہ تو جو ہے جس جگہ پر امالیکی ہیں میں تجھے وہاں پر بھیجتا ہوں, اور تو ان کے تمام تر جو بیل بچڑے, ان کے بچے چھپائے, جو کچھ بھی ہے, اور اس بادشاہ کو بھی جو ہے تو ان کو کیا کر دینا, نیست کر دینا, ان کو مار دینا, اور اس کے لیے تو جو ہے اپنے لیے کچھ بھی رکھ نہ چھوڑنا. اب ساؤل جو ہے وہ کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ بنیامین کے قبیلہ سے تعلق ہے, اور وہ مردکی جو ہے اسی کی نسل میں سے جو ہے وہ آ رہا ہے. اور اس کو آپ جو ہے ایستر کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کے 5 آیت میں سے جو ہے اس بات کو دیکھ سکتے ہیں. اور جس بادشاہ کو جب بیل اور بچڑوں کو مارنے کا حکم دیا گیا, اور ایک بادشاہ کو بھی جو ہے وہاں پر ساؤل نے چھوڑ دیا, اور وہ کون سا بادشاہ تھا, اگاگ بادشاہ تھا. اور اس اگاگ بادشاہ کی جب نسل آگے بڑھی تو اس کی نسل میں سے جو تھا ایک شخص حمان جو تھا وہ بچ گیا. اور اس کا ریفرنس آپ کو پہلا سیموئیل اس کا 15 باب اور اس کی 9 آیت میں جو ہے وہ ملے گا کہ حمان وہ شخص تھا جو مردکی کے خلاف کھڑا ہوا, جو ایسٹر کے خلاف کھڑا ہوا. اور اسی طرح جو اکسویریس بادشاہ ہے اس کی نسل کیا, جب آپ اینڈ پہ آئیں گے تو وہاں پر جو ہے وہ ایک سائرس بادشاہ ہے, اور اکسویریس کے بعد دارا بادشاہ, اور پھر جو ہے وہ سائرس بادشاہ آتا ہے. اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے ان کا کیا کنٹریبیوٹ تھا. تو ہم نے اس بات کو سیکھا کہ ساؤل کے بعد جو نسل میں سے ایک شخص یہودی ایسٹر کی کتاب میں آتا ہے وہ مردکی ہے, اور وہ کس کی نسل سے ہے, ساؤل کی نسل سے ہے. اور نبی کہتا ہے کہ ساؤل ایک اچھا ایک ایماندار تھا, اور مردکی بھی جو ہے اس نے ایک اچھی ایماندارانہ خدمت کے ساتھ جو ہے وہ آستر کو جو ہے اس خدمت کے لیے جو ہے وہ راستہ کیا. واپس اسی سلائیڈ پہ چلے جائیں گے. نبی کہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو ہے بہت سی آزمائشیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ آتی ہیں, اور انہی آزمائشوں کی وجہ سے جو ہے ایک بلیور جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے کہ وہ کیا واقعی ایک سچا بلیور ہے. جس طرح خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر جو ہے وہ بہت ساری آزمائشیں آئیں, اور جب آزمائش آتی ہے تو اس کے بعد ایک بلیور جو ہے ایک نشان کو دیکھتا ہے. تو نبی کہتا ہے کہ ابراہم آفٹر ٹرائل, کہ ابراہم جب اس آزمائش کے اندر سے گزرا تو اس نے کیا دیکھا, ابراہم نے کس کو دیکھا, الوہیم کو. ٹھیک ہے, ابراہم کے پاس کتنے فرشتے آئے تھے,
3 فرشتے آئے تھے اور اس نے جو ہے وہ جو بچڑا ذبح کر کے اس کو کھلایا وہ کون تھا؟ ٹھیک ہے، وہ الوہیم تھا، وہ ملک صدق تھا. اور پھر آگے نوح کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس مصیبت کے دور سے گزرا تو اس نے اس کے بعد جو ہے کس کو دیکھا؟ ایک رینبو کو، یعنی کوس قزح کو. خدا نے جو ہے نوح کے زمانہ میں ایک نشان مقرر کیا کہ اب اس زمین کو جتنے پانی سے میں نے تباہ کیا ہے، اس طرح کی تباہی جو ہے آئندے کے بعد اس سرزمین پر نہیں آئے گی، اور میں اس دھنک کو جو ہے ایک عہد کے طور پر جو ہے آسمان پر رکھوں گا، اور یہ میرا ایک عہد ہوگا کہ آئندہ اس طرح سے جو ہے میں اس زمین کو تباہ نہیں کروں گا. اس کے بعد صدرک میثق اور عبدالنجو جو ہے وہ عبرانی لڑکے جو تھے، جب وہ اس آگ کی بھٹی میں سے گزرے تو انہوں نے کس کو دیکھا؟ ایک چوتھے مرد کو جو ہے، ایک آدم زاد کو جو ہے اس آگ کی بھٹی میں جو ہے اترتے ہوئے دیکھا. اسی طرح دانیل نے جو ہے وہ ایک فرشتہ کو دیکھا. لیکن نبی کہتا ہے کہ یہ سارے جتنے بڑے بڑے یہ انبیاء گزرے، انہوں نے ایک بہت بڑے جو ہے نشانات دیکھے، بہت اچھے انہوں نے چین دیکھے. لیکن جب ایوب کی بات آتی ہے تو ایوب کہتا ہے کہ میرا جسم اگر گل سڑ بھی جائے تو میں کیا کروں گا؟ اس جسم میں سے کس کو دیکھوں گا؟ خدا کو دیکھوں گا. تو نبی کہتا ہے کہ ایوب نے جو ہے وہ سب سے خوبصورت چیز دیکھی. ٹھیک ہے، نبی کہتا ہے کہ اس نے کس چیز کو دیکھا؟ اس نے ریزوریکشن کو دیکھا. اس نے اس بات کو دیکھا کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو اس کے بعد میں پھر سے جو ہے وہ زندہ ہوں گا. اور نبی کہتا ہے کہ اس نے دراصل جو ہے اٹھایا جانا دیکھا، اس نے ریپچر دیکھا. آمین. اب بائبل اگر آپ نکالیں تو اس کی فہرست کا پہلا پیج کھولیں. جیسے ہم نے پہلے اس کو دیکھا تو جیسے ہی آپ آستر کی کتاب کھولیں گے تو آستر کی کتاب کے پیچھے آپ کو جو ہے وہ 2 بکس ملیں گی، عزرا اور نہمیہ. ٹھیک ہے، پہلے عزرا کی کتاب آتی ہے، پھر نہمیہ کی کتاب آتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آستر کی کتاب ہے. اور آستر کی کتاب کے ویری نیکسٹ جو ہے وہ ایوب کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، نبی کہتا ہے کہ عزرا، نہمیہ اور ایوب کی کتاب نے آستر کی کتاب کو گھیر رکھا ہے. آمین. اب یہ دیکھیں کہ عزرا اور نہمیہ کی کتاب جو ہے، یہ جو اوپر ٹائٹل ہیں یہ کتابوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے، عزرا اور نہمیہ، ایستر اور ایوب. اب عزرا اور نہمیہ کی کتاب میں جو کلام دیا گیا ہے وہ اصل میں کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی واپسی ہے. وہ یروشلم میں جو ہے اپنے ہوم لینڈ میں جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں. وہ بابل کے اسیری سے جو ہے وہ کتابیں اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ یہودی اپنے شہر میں واپس آ رہے ہیں. اور ایستر کس بات کو کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ ایستر کا جیسے ہم نے کہ ایک نام کا مطلب پڑھا کہ وہ کیا ہے؟ ایک ستارہ ہے. ایستر از اے سٹار. اور ایوب کو ہم نے دیکھا کہ وہ کیا ہے؟ اٹھایا جانا ہے، وہ جو ہے ایک ریپچر ہے. اب ہم ان پہلی 2 کتابوں کو، بیچ میں ایسٹر کی کتاب اور آخر میں ایوب کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عزرا اور نہمیہ کی کتاب میں یہودی جو ہے بیک ٹو دیئر ہوم لینڈ کے یہودی جو ہے اپنے ملک میں واپس آ رہے ہیں. اور ایسٹر جو ہے وہاں پر جو ہے ایک کوئین کی جو ہے وہ خدمت سر انجام دینے لگی ہے. اب وہ کیا کرنے لگی ہے؟ وہ ملکہ بننے لگی ہے. اور وہ ملکہ کس صورت میں بننے لگی ہے کہ وہاں پر آلریڈی ایک ملکہ تھی جس ملکہ نے اس بادشاہ کو ریجیکٹ کیا اور اس کی جگہ جو ہے ایستر نے لے لی. اور مکاشفہ 10 باب اور اس کی 8 سے 10 آیت میں آپ اگر اس کو سٹڈی کریں تو وہ جگہ جو ہے ہمیں ایک برائڈ کی جگہ ملتی ہے. ٹھیک ہے، مکاشفہ 10 باب کی 8 سے 11 آیت تک آپ اگر اس کو سٹڈی کریں تو یہ کس کا حصہ ہے؟ یہ برائڈ کا حصہ ہے. اور 7 وائسز ہیں. اور مکاشفہ 10 آیت میں جو ہے وہ 7 سیل ہے کہ جو وہ مقرب فرشتہ جو ہے وہ آسمان سے اتر کے جب آ رہا ہے تو اصل میں کیا ہے کہ یہ بریچ بٹوین 6 and 7 ٹرمپیٹس ہے.
اب تھوڑا سا میں آپ کو نرسنگوں کے متعلق بات بتاتا ہوں. 7 نرسنگیں ہیں. پہلے 4 نرسنگیں جو ہے وہ قدرتی طور پر ہیں, وہ اس زمین کے متعلق ہیں, لیکن اگلے 3 نرسنگیں جو ہے وہ اس زمین پر رہنے والے لوگوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے 4 نرسنگیں جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, زمین کو, ہواؤں کو, پانیوں کو, ان چیزوں کو جو ہے وہ آلودہ کر رہے ہیں اور خراب کر رہے ہیں. لیکن اگلے 3 نرسنگیں جو ہیں وہ زمین کے رہنے والے جانداروں کو, ٹھیک ہے, جس میں انسان اور حیوان دونوں شامل ہیں, ان کو ہلاک اور ان کو تباہ کر رہے ہیں. پہلے 4 نرسنگوں کو آپ ایک طرف رکھ دیں. اب آتے ہیں ہم 5ویں نرسنگے پہ. 5واں, 6واں اور 7واں نرسنگا کیا ہے؟ پہلا افسوس, دوسرا افسوس اور تیسرا افسوس. پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم اور تیسری جنگ عظیم. ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2, ورلڈ وار 3. 5واں نرسنگا پہلی جنگ عظیم, 6واں نرسنگا دوسری جنگ عظیم, اور 7واں, گنتی کیوں خراب ہو رہی ہے آپ کی, 7واں نرسنگا تیسری جنگ عظیم جو اب ہونے والی ہے. پہلی 2 جنگیں گزر چکی ہیں, پہلی 2 وارز ورلڈ وار ہو چکی ہیں, اب تیسری ورلڈ وار, اور یہ آخری وار جو ہے یہ اب ہونے والی ہے, اور اس کے بعد جو ہے کچھ نہیں رہے گا, اور دلہن جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی. تو اس سے پہلے کہ وہ 7واں نرسنگا پھونکا جائے, وہ ریزوریکشن ہو, پہلے وہ مردے جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے, اور اس کے بعد ہم جو زندہ ہوں گے وہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے. یہ کس کی مشابہت ہے؟ یہ 7ویں نرسنگے کی مشابہت ہے کہ جب وہ 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا, یعنی وہ تیسری جنگ عظیم جب ہوگی تو اس سے پہلے جو ہے وہ دلہن اٹھا لی جائے گی. اور اس سے پہلے جو ہے اس کے درمیان میں جو ہے ایسٹر کو رکھا گیا ہے, اس کے درمیان میں جو ہے مکاشفہ 10 باب کو رکھا گیا ہے. وہ دلہن کا ایک پیریڈ رکھا گیا ہے کہ جس میں جو ہے وہ دلہن ظاہر ہو, جس میں دلہن جو ہے اس مردکی کے اس ڈسپلن کو جس کو اس نے اس ملکہ کو سکھایا ہے, تاکہ وہ بادشاہ کی حضوری میں جو ہے وہ جب حاضر کی جائے تو وہ جو ہے, جس طرح ہم نے مکاشفہ اس کی آستر کی کتاب اس کے 2 باب اس کی 17 آیت میں پڑھا کہ بادشاہ نے اس کو جو ہے پسند کیا, اور وہ تمام عورتوں میں جو ہے اس کو پیاری لگی اور اس کو خوبصورت لگی. تو اب یہ جو پیریڈ ہے مکاشفہ 10 باب کا, جب 7ویں مہر جب کھل چکی ہے, جب وہ اتر آیا ہے, جب کمنگ آف جیسس کرائسٹ ہو چکی ہے, جب یہ بادل آ چکا ہے, تو اب کیا ہے کہ ایک مردکی نے جو ہے اس دلہن کو جو ہے ان کتابوں سے, ان پیغامات سے جو ہے ایک ڈسپلن سکھایا ہے. اس نے بتایا ہے کہ آئے میری امت کے لوگوں, ان میں سے نکل آؤ کہ تم نے اب سنگھار جو کرنا ہے. اس نے کہا کہ میں تجھے آگ میں تپایا ہوا کیا دیتا ہوں, سونا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب وہ اس ملکہ کو جو ہے وہ یہاں پر تیار کر رہا ہے. اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ عزرا اور نہمیہ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے کہ وہ اپنے یروشلم میں واپس آئیں, اور آستر کی کتاب جو ہے یہ جینٹائلز کے لیے یعنی غیر اقوام کے لیے ہے, جس میں سے یہ ایک چھوٹی دلہن جو ہے, اور وہ تنظیمیں جو ہے وہ اسی جو ہے وہ 7ویں افسوس کے اندر آگے بڑھ جائیں گی, لیکن دلہن جو ہے وہ ریپچر میں جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی. نیکسٹ, اسفینکس آف ایجپٹ. اگر آپ اس ورڈ کو اگر گوگل پر سرچ کریں تو اردو میں جو ہے اس کا آپ جب مطلب دیکھیں گے تو اہرام مصر سے سب واقف ہیں میرے خیال میں. کتنے لوگ ہیں جن کو اہرام مصر کا نہیں پتا؟ اچھا, جن کو نہیں پتا وہ ان کو آج پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو ایک ٹرائی اینگل نما ایک جیومیٹریکل شیپ ہے, یہ ہنوک کے دور میں جو ہے یہ اہرام مصر جو ہے وہ تعمیر کیا گیا. اور دنیا میں کہتے ہیں کہ 7 عجوبے ہیں, جس میں سے یہ ایک عجوبہ ہے. اور عجوبہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم نبی کہتا ہے کہ پیراڈاکس ہے. ٹھیک ہے, پیراڈاکس کیا ہوتا ہے کہ چیز تو ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیسے.
ٹھیک ہے. اب یہ بند تو گیا, لوگ اس کا وزٹ بھی کرتے ہیں, مصر میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, یہاں تک کہ سائنٹسٹ بھی جو ہے اس بات کا ابھی تک حساب نہیں لگا سکے کہ یہ بنا کیسے بنا, پتھر کہاں سے آئے, اس کو کس طرح سے شیپ دی گئی. یہ ایک پیراڈاکس ہے. کیا یہ پیراڈاکس ہے کہ یہ ابھی تک یہ بات حل نہیں ہو سکی. اور اس کے آگے جو ایک شکل بنی ہے, یہ ایک مورت ٹائپ ہے جس میں ایک سر بنا ہوا ہے اور سر کے پیچھے جو ہے ایک دھڑ ہے, اور سر جو ہے وہ ایک عورت کا ہے اور دھڑ جو ہے وہ ایک شیر کا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی شیپ ایسے دی گئی ہے کہ ایک آپ کو ایک بیسٹ لگ رہا ہے کہ کوئی جانور ہے, لیکن اس کا سر جو ہے وہ عورت کا بنایا گیا ہے. تو یہ کیسا پیراڈاکس ہے کہ اگر ایک بیسٹ بنایا گیا ہے تو اس کو پورا بیسٹ ہی بنایا جاتا. اس کے اندر انہوں نے کیا ایسی کیمسٹری ایڈ کر دی کہ اس کا سر عورت کا بنا دیا اور جسم جو ہے وہ شیر کا بنا دیا. تو نبی اس بات کو آگے جا کے کھولتا ہے. جی آگے نبی کہتا ہے کہ یہ جو مسٹری ہے, ایجپشین کاٹ اے گلمپسی آف دی زارڈک مسٹری, کہ انہوں نے جو ہے اس مصریوں نے اس بات کو جو ہے نا بڑا ہلکے طور سے جو ہے نا بس جانا کہ اصل میں یہ عورت کا سر اور وجود جو ہے وہ شیر کا, یہ ان کے نظر میں جو ہے بس ایک عام سی بات تھی. لیکن نبی جب ہمارے دور میں آتا ہے تو وہ جو ہے اس بات کو جو ہے وہ کس طرح کھولتا ہے. ٹھیک ہے, اس مکاشفہ کو کس طرح کھولتا ہے. نبی کہتا ہے کہ 3 قسم کی جو ہے وہ بائبل ہے. پہلی بائبل جو ہے وہ آسمان پر لکھی گئی, دوسری بائبل جو تھی وہ پیرامڈز میں تھی. ٹھیک ہے, پیرامڈز جو ہے جس کو ابھی ہم نے پیچھے دیکھا, ایک ٹرائنگل نما ایک بلڈنگ تھی, کہ نبی کہتا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک کلام تھا, اور ابھی آپ پہ وہ کلام کھلے گا کہ وہ کلام کیا تھا. اور تیسری بائبل جو یہ آج ہمارے پاس ان الفاظ کی صورت میں ہے, جس کے وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں. تو نبی کہتا ہے کہ اگر آسمان پہ تھی تو آسمان پہ جو ہے کچھ ستارے ہیں, نظام شمسی ہے, تو اس کا کوئی مطلب ہے. خدا نے جو ہے ان ستاروں کو جو ہے ایک پوزیشن میں رکھا, اور وہ ستارے کیا کرتے تھے, وہ ان ستاروں نے جو ہے یسوع مسیح کو جو ہے مجوسیوں کے ساتھ متعارف کرایا. آمین. انہوں نے کہا کہ ہم 13 ستارہ دیکھ کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, اور خداوند نے کلام میں لکھا ہے پیدائش پہلے باب میں, اس نے نیر اصغر اور نیر اکبر بنائے تاکہ زمانوں اور وقتوں کا کیا کیا جائے, امتیاز کیا جائے. ٹھیک ہے, اب نبی جب آتا ہے تو نبی اس بات کو کھولتا ہے. نبی کہتا ہے کہ جو ورگو سائن ہے, جو ستاروں کا علم جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو اس میں ایک ستارہ ہے جس کا نام ہے ورگو, اور دوسرا جو ستارہ ہے وہ کیا نام ہے, لیو. نبی کہتا ہے جو ورگو کا ستارہ ہے وہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے, وہ ایک عورت کو ظاہر کر رہا ہے, وہ ایک کنواری کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ان ستاروں کی اسٹڈی میں جو اکثر نجومی جب ہاتھ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کا ستارہ سرطان ہے اور آپ کا یہ ہے تو آپ کا وہ ہے, تو آج آپ کا ستارہ ایسا ہے کہ آج آپ نے گھر سے باہر نہیں جانا. ٹھیک ہے, تو ایک بات یاد آ گئی کہ کسی نے کسی کو کہا کہ آج آپ نے گھر سے باہر نہیں جانا, گھر میں آگ لگ گئی. تو اس نے گھر میں جو ہے اندر سے کنڈی لگا لی, لوگوں نے کہا باہر نکلو, اس نے کہا جی کہ نہیں, مجھے نجومی نے کہا گھر سے باہر نہیں جانا, اس نے کہا گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اب تو نکلو. تو اکثر لوگ جو ہے وہ ستاروں کے علم پر جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے ان باتوں کو جو ہے وہ نہیں بھی مانتے. لیکن نبی کہتا ہے کہ پہلی بائبل جو تھی وہ ستاروں اور نظام شمسی کے جو اس کی جو فیملی ہے اس کے بارے میں لکھی گئی, اور اس کا ایک پورا نالج جو تھا وہ اس نے جو ہے خدا کے اس ریولیشن کو جو ہے وہ خدا کی حضوری کو بیان کیا. اور نبی کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ نیچر کے اندر رہتا ہے. آمین. ایک کوٹ آپ سب نے پڑھا نا کہ خدا جو ہے نیچر کے اندر ظاہر ہوتا ہے, اور خدا نے ان ستاروں کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کیا. ورگو جو سائن ہے وہ عورت کو ظاہر کر رہا ہے, اور لیو جو سائن ہے وہ ایک شیر کو ظاہر کر رہا ہے. اور
ہم دیکھتے ہیں کہ ورگو سائن جو ہے وہ ایک شروع کا جو ہے وہ ستارہ ہے، لیکن جو لیو سائن ہے جو شیر والا ہے، وہ جب یہ ستاروں کا جو سرکل چلتا ہے، جب 1 سے آپ شروع کریں گے تو وہ ورگو سے شروع ہوگا، لیکن جب جیسے ہی یہ گھڑی کا سرکل آخر میں جب آئے گا تو آخری ستارہ جو آئے گا وہ کون سا ہوگا؟ لیو یعنی شیر۔ تو اب جو ورگو سائن ہے یعنی کنواری، وہ کنواری کے وسیلہ سے جو ہے اس نے روح القدس کی قدرت سے وہ حاملہ ہوا اور وہ اپنی پہلی آمد کے ساتھ اس جسم میں ظاہر ہوا۔ آمین۔ اب جو آسمان پہ بائبل لکھی گئی تھی، میں اس بائبل کے بارے میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، اس بات کو سمجھیں کہ وہ ورگو سائن کے ساتھ اس کنواری کے بدن میں جو ہے روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوا اور وہ ایک جسم لے کر آیا، اور لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام کیا ہوا؟ مجسم ہوا۔ اور جب وہ کلام مجسم ہوا تو وہ اس کی آمد کی کون سی حالت تھی؟ وہ پہلی آمد کے طور پر جو ہے اس جسم میں آیا، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی کہتا ہے کہ جب وہ لیو کے طور پر آئے گا تو وہ ایک تھنڈر کے ساتھ جو ہے وہ ایک گرج کی آواز کے ساتھ جب وہ ہے، جب ہم نے اس بادل کو دیکھا، ٹھیک ہے، جب ہم ریپچر کی بات کرتے ہیں تو نبی کہتا ہے کہ ریپچر یہ ایک سائیکل ہے اور اس کے جو ہے سٹیجز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گرج کی آوازیں پیدا ہوئیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ گرج کی آواز کس کی تھی؟ جب شیر دھاڑتا ہے تو کیا پیدا ہوتی ہے؟ گرج کی آواز۔ اور نبی کہتا ہے کہ اصل میں تھنڈرز کیا ہیں؟ یہ خدا کی آواز ہے۔ آمین۔ God first Bible was written in Zardix, the heavens declare the glory of God، کہ آسمان خدا کی شان کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے جلال کو کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ اب یہ جو سائن ہے اس کو رامیش بھائی تھوڑا سا یہ حصہ زوم کرنا، ایرو والی۔ جی تھینک یو۔ اب یہ جو سائن ہے ورگو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سائیکل ہے، سرکل ہے۔ اب یہ یہاں سے شروع ہوتا یہاں سے چل رہا ہے اور چلتا چلتا جو ہے یہ یہاں پہ آ کے ختم ہو رہا ہے۔ یہ ورگو سے شروع ہو رہا ہے اور لیو پہ آ کے جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ کنواری سے شروع ہوتا اور ایک شیر پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ایک لڑکی کی، ایک عورت کی تصویر نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کنواری سے شروع ہو رہا ہے اور ایک شیر پہ آ کے ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ کوڈ یہ والا اس کو سامنے کیجئے، تھینک یو۔ But truly, if you notice the Zodiac, how did it start? It start the first in Zodiac is the Leo Virgin. یہ نبی کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ برادر برینم جو ہے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے شروع کہاں سے ہوتا ہے، کہ یہ ورگو سائن کے ساتھ جو ہے وہ ایک کنواری کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور لیو کے ساتھ جو ہے وہ لائن پہ آ کے جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ The first coming and the second coming of Christ, once through the virgin, next as lion of the tribe of Judah، ٹھیک ہے، کہ وہ پہلا جو ہے اس کا جو فرسٹ کمنگ ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک کنواری سے شروعات ہو رہی ہیں اور وہ جو ہے اس کا اختتام جو اس کا نیکسٹ کمنگ ہے وہ کہتا ہے کہ ان موروں کو کھولنے کے لیے یہودا کا شیر ببر ہی غالب آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ یہودا کا شیر ببل غالب آیا ہے، یعنی وہ پہلی آمد جو ہے وہ ورگو سٹار کے ساتھ ہو رہی ہے اور دوسری آمد جو ہے وہ لیو سٹار کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جی نیکسٹ آ جائیں، پریز گاڈ۔ اب ہم بات کر رہے تھے کہ اکسویریس بادشاہ کی، آستر کی، بک آف ایسٹر کی، ٹھیک ہے۔ اب اس سٹوری میں ایک اکسویریس بادشاہ ہے جس کی بیوی کا نام وشتی ملکہ تھا، اور اس ملکہ نے جو ہے وہ بادشاہ کی حضوری میں آنے سے انکار کیا اور اس کے لیے جو ہے ایک دوسری ملکہ جو ہے وہ مخصوص کی گئی جس کا نام کیا تھا؟ آستر تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ بادشاہ جو ہے اس ملکہ کی جو ہے وہ تاج پوشی کر رہا ہے، وہ اس کو اب کیا دے رہا ہے
ایک اتھارٹی دے رہا ہے, اس کو ایک اختیار دے رہا ہے کہ جتنا میرا اس سرزمین پر اختیار ہے, جتنا اس رعایا پر میرا اختیار ہے, تو بھی اسی اختیار کی جو ہے اتنی ہی جو ہے تیرے پاس بھی جو ہے وہ پاور ہے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ سلائیڈ پہ آ جائیں. جیسا کہ آپ کو یہ عورت کا سر اور دھڑ شیر کا نظر آ رہا ہے نا, تو اب کیا ہوا کہ یہ شیر اور عورت آپس میں کیا ہو گئے ہیں, یونائٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ کیا بن گئے ہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف بن گئے ہیں. وہ مسٹری جو تھی, جو ہمیں اس جگہ پر نظر آ رہی تھی کہ نبی کہہ رہا ہے کہ وہ کیا ہے, کہ وہ ایک یونٹی کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس نے جو ہے اپنا اختیار جو ہے وہ اپنی دلہن کو دے دیا ہے. دی کنگ یونائٹس ود دی کوئین, کہ اب دلہا جو ہے وہ دلہن کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسا ہم نے پیچھے سنا کہ آسمان پر جو پہلی کتاب لکھی گئی تھی ستاروں کے بارے میں, اور دوسری بائبل جو تھی وہ پیرامڈس کے اندر, تو پیرامڈس کے اندر جو ہے ہم نے جب اس فینکس کو دیکھا تو وہ اس بات کو, اس چیز کے ساتھ اس ریولیشن کو کھولتا ہے کہ اصل میں کیا ہے کہ یہ دلہا اور دلہن کی جو ہے وہ ایک یونٹی ہے, کہ دلہا جو ہے اس دلہن کو, اس اختیار کو جو ہے دلہن کے اوپر ظاہر کر رہا ہے. اور نیکسٹ سلائیڈ پہ آ جائیں. اور یہاں پہ ہم آ کے دیکھتے ہیں, اس تصویر سے آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ اسٹرکچر آف اے پرفیکٹ مین, ایک کامل انسان کا قد و قامت, کہ اب وہ جو کیپ سٹون ہے وہ آ کے جو ہے وہ اس باڈی کے ساتھ جو ہے آ کے پورے طور سے جب مل رہا ہے تو وہ ایک انسان جو ہے بالکل پورے کلام کے ساتھ جو ہے وہ ایک مکمل کلام کی تصویر جو ہے وہ بن چکا ہے. جی نیکسٹ. اچھا, نبی کہتا ہے کہ جب اکسویریس بادشاہ نے جب بادشاہوں کی ضیافت کی ہے تو اس ضیافت میں جو ہے اس نے مے نوشی کا انتظام کیا, کھانوں کا انتظام کیا, اور اس نے بہت سے عمرا اور حاکموں اور بادشاہوں کو جب دعوت دی, تو جب اس نے اپنی دعوت پر بلایا تو انہوں نے وہاں پر خوب جو ہے وہ مے نوشی کی, اور اتنی مے نوشی کی کہ وہ جس طرح ہم پینتیکوست کے وقت دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ایک ریوائول آیا. اور جب ہم ان بڑے خادمین کو دیکھتے ہیں جس میں بلی گرام, اورل رابرٹس, اے ایلن اور ٹامی ہکس اور ٹی ایل آسبن وغیرہ جیسے جو ہے بڑے مناد, جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو نبی کہتا ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب نبی کی خدمت شروع ہوئی تو نبی کی خدمت کے ساتھ یہ لوگ بھی جو ہے منظر پر جو ہے یہ سامنے آئے. ٹھیک ہے, یہ لوگ بھی جو ہے منظر پر سامنے آئے, اور ان کے پاس جو ہے ایک ایسی قوت اور قدرت تھی کہ انہوں نے اپنے کلام کے وسیلہ سے, اپنی خدمت کے وسیلہ سے لوگوں کو شفایہ نعمتیں جو ہیں وہ لوگوں کی زندگی میں جو ہے وہ بلیسنگز ظاہر کی, اور ان کے وسیلہ سے جو ہے بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ شفا پائی. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کی اپنی خدمت جو ہے وہ شفا کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہوئی. اور نبی کی خدمت کے دوران جب نبی کے کروسیڈز میں جب لوگ آتے تو نبی کہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹرک بھر بھر کے جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ بیساکھیاں اور ویل چیئر جو ہیں وہ واپس گئی ہیں. پریز گاڈ, آمین. جی نیکسٹ آ جائیں. نبی کہتا ہے کہ اب یہاں پر جو ہے فرسٹ پل اور سیکنڈ پل کی جو ہے وہ منسٹری ہے. تو ٹائم کون سا چل رہا ہے, 1946 سے 1955 کا, کہ جب نبی نے اپنی خدمت کا آغاز کیا. اگر آپ ٹیبل کی ایپ نکالیں تو نبی کے میسج جو ہیں وہ 1946 سے شروع ہوتے ہیں, اور 1955 تک کی جو نبی کی خدمت ہے اس میں فرسٹ پل اور سیکنڈ پل کی جو ہے وہ خدمت آ کے جو ہے اس کا جو ہے بھرپور انداز سے جو نبی نے جو ہے ان خدمتوں پر جو ہے وہ کام کیا. اور پہلی خدمت میں نبی نے شفا کو جو ہے استعمال کیا, اور نبی کہتا ہے کہ شفا اصل میں ایمانداروں کے لیے کیا ہے, ایک چارہ ہے. جس طرح ابھی ہم نے پیچھے میسیجز سنے تھرڈ پل کے بارے میں, تو شفا کیا ہے کہ کسی شخص کو خدا کی حضوری میں کھینچنے کے لیے ایک کانٹا ہے کہ جیسے مچھلی کو
ایک کیچوا دیا جاتا ہے اور وہ اس کو کھینچ لیا جاتا ہے. تو شفا کے ذریعے بھی جو ہے بہت سے جو ہے غیر ایماندار خدا کی حضوری میں آ کے جو ہے خدا کے کلام کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں. آمین. تو وہ بھی جو ہے خدا کے کلام سے بابرکت ہوتے ہیں. اور نبی کی جو سیکنڈ پل کی منسٹری تھی اس نے کیا کیا؟ اس نے دلوں کے حالات جانے. تو نبی اس پیریڈ میں جو ہے اپنی فرسٹ پل اور سیکنڈ پل کی منسٹری کو استعمال کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ کہ جو اس کے دوست ہیں, اس کے ساتھ کے جو اکسویریس بادشاہ جن لوگوں کو ویلکم کر رہا ہے, تو نبی کہہ رہا ہے کہ وہ میں خوری میں اتنے دھت تھے اور بہت اس بات کو انجوائے کر رہے تھے. نبی کے ساتھ وہ لوگ بھی اپنی خدمت میں جو ہے وہ کمال کی خدمت کر رہے تھے. آمین. اور بلی گرام, آرل رابرٹس اور یہ دوسرے تیسرے لوگ جو ہے یہ بھی جب شفائیہ کروسٹ کرتے تھے تو ان کے کروسٹس میں بھی جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ شفا پا کر جو ہے وہ جاتے تھے. اب کیا ہو رہا ہے کہ 1946 سے لے کے 1955 تک ایک جو ہے ریوائول چل رہا ہے, اور ریوائول یہاں پر جو ہے دو گروپوں کے درمیان چل رہا ہے, ایک اسرائیل کے درمیان اور ایک غیر اقوام کے درمیان جو ہے وہ ریوائول چل رہا ہے. 1946 میں دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیل کی طرف ریوائول آیا ہے کہ وہ ریٹرننگ ٹو دیئر ہوم لینڈ, جس طرح ہم نے عزرا اور نہیمیہ کی کتاب میں دیکھا کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہ پانچویں اور چھٹے نرسنگے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہودی اپنے ملک میں جو ہے وہ واپس آ جائیں. پانچواں اور چھٹا نرسنگا کس بارے میں ہے کہ یہودیوں کو اپنے ملک میں واپس لایا جائے. اور یہ وہی ٹائم تھا کہ جب جو ہے ورلڈ وار 1-2 کا جو ہے وہ آغاز جو ہے اور اختتام جو ہے اسی پیریڈ کے دوران ہوا, اور یہودی جو ہے اپنے ملک میں واپس آئے. اور اس دوران کیا ہے ایک جنٹائل ریوائول چلا کہ ایزوسا جوبلی ہمارے پاس ایک کتاب ہے, اور وہاں سے جو ہے خدمتوں کا آغاز ہوا, اور پینتیکوسٹل جو ہے فیتھ نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ قوت پکڑی, اور ایک ریوائول کی جو ہے وہ لہر دوڑی. اور اس میں کیا ہوا کہ اسپیشلی ہیلنگ ریوائول جو ہے وہ زور پکڑتا گیا. آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہونا تو تنظیمیں کیا کہتی ہیں, اشتہار لگاتی ہیں کہ شفائی عبادت جو ہے منعقد کی جا رہی ہے, فلانا پاسٹر آ رہا ہے تو اس میں خواہ کوئی کیتھولک ہے, خواہ پروٹسٹینٹ ہے, خواہ پینتیکوسٹل ہے, کوئی اس بات کو نہیں دیکھتا. وہ دیکھتے ہیں کہ شفا کے لیے جو ہے کوئی بڑا مناد آ رہا ہے تو لوگ دوڑے چلے جاتے ہیں. لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ آگے کلام کیا پیش کیا جا رہا ہے. تو ابھی تک لوگ جو ہے اس ریوائول کی طرف جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں. تو نبی کہتا ہے کہ حقیقی بلیور کے لیے یہ ریوائول ایک ریوائول نہیں ہے کہ جس کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں. اکثر فیس بک پہ آتا ہے, واٹس ایپ پہ آتا ہے کہ ہم نے ایک ریوائول میٹنگ رکھی ہے, آئیے, اور بسوں کا انتظام کیا گیا ہے, کھانے کا انتظام کیا گیا ہے, آئیں اپنے بچوں کو لے کر آئیں, اپنے دوستوں کو لے کر آئیں, اپنے رشتہ داروں کو لے کر آئیں, گاڑی کا کرایہ بھی دیا جائے گا, کھانا بھی دیا جائے گا, اور شاید آپ کو خرچہ بھی دیا جائے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک چارہ ہے کہ لوگوں کو کھینچا جا رہا ہے, اپنی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. شفا کے عوض جو ہے لوگوں کو اپنی تنظیموں میں جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو نبی نے کیا کہا تھا, کلام کیا کہتا ہے کہ نعمتیں اور بلاوے کیا ہیں, بغیر توبہ کے ہیں, کہ اگر آپ کے پاس اگر سچائی کا کلام نہیں بھی ہے تو اگر آپ کسی کو شفا مل رہی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑے بڑے مناد ہیں آج آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں, اگر وہ اس کلام کے ساتھ نہیں کھڑے تو آپ ان لوگوں کی میٹنگز میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ ویل چیئر پر آتے ہیں اور ویل چیئر سے اٹھ کے جو ہے وہ اپنے قدموں پر جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ پورے کے پورے جو ہے وہ کلام کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں. اگر مناد عورتیں ہیں تو وہ بال کٹوائے, کانوں میں جھمکے پہنے, ہاف ٹراؤزرز پہنے جو ہے وہ پریچ کر رہی ہیں, اور ان کی منسٹری میں بھی جو ہے وہ لوگ شفا پا رہے ہیں. تو خدا کی نظر میں یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. خدا کی نظر میں یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. یہ صرف لوگوں کو جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے ان کی منسٹری میں آئے. نبی کہتا ہے کہ تنظیمیں کیا کر رہی ہیں, تنظیمیں جو ہے لوگوں سے سائن کروا رہی ہیں ان کے ڈاکومنٹس پہ کہ آج سے آپ ہمارے
جو ہے وہ چرچ کا حصہ ہیں. لیکن ایک جو حقیقی بلیور ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کسی چرچ میں پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ مسیح میں پیدا ہوتا ہے. اور یہ بات جو ہے اس کے لیے ایک نئی پیدائش کا جو ہے وہ تجربے کو جو ہے وہ ثابت کرتی ہے. اور نبی کہتا ہے حقیقت میں روح القدس کیا ہے؟ روح القدس ایک ایکسپیرینس ہے جو آپ مسیح کے ساتھ جو ہے اس زندگی میں وہ ایکسپیرینس اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب جو سیریس بادشاہ ہے اب وہ 7ویں دن کیا کر رہا ہے؟ 7واں دن آپ کو پتا ہے 7واں جو عدد ہے وہ کس چیز کا عدد ہے؟ کس چیز کا؟ کاملیت کا. کہ اب وہ ایک ایسا فیصلہ کرنے والا ہے کہ وہ پرفیکشن کی طرف جو ہے وہ جانے والا ہے, کہ وہ ایک بڑا کام کرنے والا ہے. اور آن دی 7th ڈے دی سیکرٹ بیکم انفولڈ, کہ اس کے ذہن میں جو ایک بات تھی وہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. اب وہ وقت آ چکا تھا کہ وہ خیال, وہ ذہن, جو بات اس بادشاہ کے ذہن کے پیچھے تھی, جس کو وہ خواجہ سرا جو ہر وقت اس کی پریزنس میں رہتے تھے وہ بھی نہیں جان سکے. اور نبی کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے جب اس کی آمد کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ باپ کے علاوہ بیٹا بھی اس بات کو نہیں جان سکتا کہ تیری آمد کے آنے کا نشان کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ جو اس کے پریزنس میں جتنے لوگ تھے وہ اس بات کو نہیں جان سکے کہ بادشاہ کے ذہن کے پچھلی طرف کیا بات ہے. تو اب 7ویں دن کیا ہے کہ اینڈ آن دی 7th ڈے دی سیکرٹ دیٹ واز ان دی بیک پارٹ آف ہز مائنڈ انفولڈیڈ اینڈ 7 وائسز ہیلڈ دی مسٹری. ٹھیک ہے, کہ وہ جو اس کے پچھلی ذہن کے پچھلی طرف جو چیز تھی اور اس میں کیا تھی کہ وہ 7 آوازیں تھیں جو ہے ابھی تک وہ کھلی نہیں تھیں. ہاللویا, گلوری خدا کے نام کو جلال. اینڈ دی those 7 voices when they thundered forth on the 7th day, کہ جب وہ 7ویں دن جو ہے وہ گرجیں, 7 گرجیں جب پیدا ہوئیں, ٹھیک ہے, between Israel in their homeland and the resurrection, کہ عزرا اور نہمیہ اور ایوب کے درمیان, آستر کی کتاب کے درمیان جب وہ 7 گرجیں جو ہے وہ پیدا ہوئیں آفٹر دی ہیلنگ ریوائول, کہ اس شفائیہ جو ہے وہ انقلاب کے بعد, دیٹ ہیلنگ ریوائول دی فرسٹ اینڈ دی سیکنڈ پل. تو اس درمیان کی کیا ہوا کہ پہلا اور دوسرا کھچاؤ جو ہے یہ اس چیز کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ تھا. دین ہی کیم ٹو دی تھرڈ پل, اس کے بعد وہ کہاں جاتا ہے؟ نبی کس طرف جاتا ہے؟ نبی تیسرے کھچاؤ کی طرف جو ہے اپنا قدم بڑھاتا ہے. دی ریویلنگ آف دی مسٹریز, ٹھیک ہے, تو کیا کرتا ہے وہ بھیدوں کو کھولنا شروع کرتا ہے. دو 7 thirders utter their voices to reveal what was in the back part of king's mind. ٹھیک ہے, کہ وہ اخویریس بادشاہ کے ذہن میں, اس کے خیال میں کیا تھا کہ 7ویں دن وہ کچھ ایسا کرے. ٹھیک ہے, کیا وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اس بھید کو جو ہے اس 7ویں دن جو ہے وہ ان 7 آوازوں کے ذریعے, 7 گرجوں کے ذریعے جو ہے وہ کھولنا چاہ رہا ہے. اینڈ وین دی میسج آف دس دی کنگ واز ساؤنڈیڈ آن دی 7th ڈے, کہ جب اس بادشاہ کا جو پیغام تھا 7ویں دن جو ہے وہ سنایا گیا, those 7 voices, it found the queen very occupied, very busy with her own programs that the king did not tell her to have. ٹھیک ہے, اور جب وہ کلام اس بادشاہ کا پیغام ان 7 گرجوں کے وسیلہ سے, ان 7 آوازوں کے وسیلہ سے, ٹھیک ہے, جب سنایا جا رہا ہے تو وہاں پہ جو ہے ایک کیا ماحول چل رہا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ملکہ, وشتی ملکہ ہے, وہ اپنے پروگرامز کے اندر جو ہے وہ بہت بیزی ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے معاملات کے اندر بہت بیزی ہے. وہ جو ہے اپنے سہیلیوں کے ساتھ پارلر جانے کے لیے تیار ہے. بھائی جو ہے وہ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تاش کھیلنے میں جو ہے وہ مصروف ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بیٹھ کے فیس بک چلانے میں جو ہے وہ بزی ہے. ٹھیک ہے, کوئی یوٹیوب پہ بزی ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. لیکن نبی کہہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے اس کو بادشاہ کی آواز کی قدر جو ہے وہ نہ جان سکی. آج کی کلیسیاؤں کا جو ہے
نبی اس بات کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے کہ بالکل سیم ٹو سیم حال ہے کہ وہ اپنے معاملات سے ہٹنا ہی نہیں چاہ رہے, وہ اپنے جو ہے نجس کاموں کو جو ہے وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہے تاکہ اس آواز کی طرف جو ہے بڑھ کر جو ہے وہ آمین کہہ سکیں. جی نیکسٹ. اب یہ 7 چیمبرلینز 7 وائسز ہیں, اور جو وہ خواجہ سرا تھے یہ ان کی سب کی آواز جو ہے وہ اصل میں اس بادشاہ کی آواز تھی. آن دی 7th day the king was fixing to display the queen. اب 7ویں دن جو اس کے ذہن کے پیچھے جو خیال تھا اس نے کیا کرنا تھا, اس نے اس ملکہ کو جو ہے اس بادشاہ کے محل میں جو ہے وہ سامنے لانا تھا تاکہ لوگ اس کی شان و شوکت کو جو ہے اس کی خوبصورتی کو جو ہے وہ دیکھ سکیں. آج کی جو برائڈ ہے خدا اس کو جو ہے اس موتی کو اس سمندر سے نکال کے جو ہے وہ اویزاں کرنا چاہتا ہے, اس کو مینیفیسٹ کرنا چاہتا ہے, اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ آج وہ دلہن ظاہر ہو اور وہ اس کلام کو ظاہر کر سکے جس سے جو ہے وہ خدا کا جلال ظاہر ہو, جس طرح اس اخسویریس بادشاہ نے چاہا کہ وشتی ملکہ جو ہے میرے جلال کو ظاہر کر سکے. ٹھیک ہے, he had the secret, اس کے پاس یہ جو ہے ایک پلان تھا. he planned the day it was supposed to be done, not even those 7 messengers. اور یہ بات جو ہے وہ ان 7 پیغمبروں کو بھی معلوم نہ تھی. those 7 چیمبرلینز, وہ ان خواجہ سراؤں کو بھی اس بات کا پتہ نہ تھا. they were the 7 voices by which the king would summon the queen into his presence. جب عدالت کسی کو جو ہے ایک خط بھیجتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں, سمن بھیجا گیا ہے کہ آ جاؤ تمہیں بلایا گیا ہے. اس وشتی ملکہ کو بھی ایک کیا بھیجا گیا, سمن بھیجا گیا کہ تجھے بادشاہ کی حضوری میں آنا ہے. لیکن جب اس نے بادشاہ کی حضوری میں آنے سے انکار کیا تو وہ جو ہے وہ بادشاہ کی اتھارٹی سے, بادشاہ کی ساری اس پریزنس سے جس کی وہ مالک تھی, جو جس کا وہ حصہ تھی, اس نے اس سے اس کو الگ کر دیا. جی نیکسٹ. تو اصل میں کیا تھا کہ وہ 7 وائسز جو تھیں, یہ 7 کلیسیائی زمانوں کے جو 7 پیغمبر تھے وہ ان کی جو ہے آواز تھی, اور ہر زمانے کا جو پیغمبر تھا اس ہر زمانے کے پیغمبر کی جو ہے جو آواز تھی وہ اصل میں کس کی آواز تھی, وہ اس خدا کی آواز تھی. اور یہ ہر زمانے کی جو ہے ایک گرج تھی. ٹھیک ہے, اور اصل میں اس گرج میں کیا تھا کہ وہ شیر ببر دھاڑ رہا تھا اپنے وقت پر. لیکن آخری زمانہ میں جو ہے وہ ساری وائسز جو ہے وہ کٹھی ہو کر آئیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ 7 گرجیں جو ہیں وہ پیش کی جو لوگوں کے لیے آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, لوگ اس کی آواز کو جو ہے وہ نہیں جان سکے. اور نبی کہتا ہے 3rd پل کی منسٹری کیا ہے, 3rd پل جتنا مشکل ہے اتنا آسان بھی ہے اس کو سمجھنا, کہ یہ ان کے لیے مشکل ہے کہ جو جن کے لیے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹے بچے کو آپ گھر میں آپ نے اگر پائے بنائے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ 6 مہینے کا آپ اس کو کہیں جی تو بھی کھایا بوٹی, اب اس کے لیے تو ہے ہی نہیں, تو اس کے لیے تو یہ پیراڈاکس ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے تو ایک معمہ ہے. لیکن بھائی شفاقت کو دیں نا آپ, تو بھائی کہیں گے ونس مور. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ان کے لیے ہے اور یہ خوشی سے اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے. اور نبی کہتا ہے کہ اصل میں ایک 3rd پل کیا ہے, یہ ایک پبلک شو نہیں ہے, یہ جس کے لیے ہے یہ اسی کے لیے ہے. یہ بیج جو ہے, یہ جو بات ہے, اگر یہ دلہن کے لیے ہے تو یہ بات دلہن کو سمجھ آئے گی. اگر یہ آپ کسی سے بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں, کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں, نبی یہ ہے, میسنجر یہ ہے, 3rd پل یہ ہے, 1st پل یہ ہے, 2nd پل یہ ہے, ٹرمپٹس یہ ہیں, سیلز یہ ہے, 7 چرچز یہ ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہے گا وہ بڑا اوکھا ہے یار. ٹھیک ہے, لیکن جب دلہن سے بات کی جائے گی, دلہن کہے گی ونس مور. نبی کا ایک میسج ہے. ٹھیک ہے, وہ کہے گی ونس مور. ٹھیک ہے, ساؤل اور داؤد کی طرف ہم آتے ہیں تو نبی اس بات کو کھولتا ہے کہ دی برائڈ ہیز اے منسٹری دیٹ شی ول کریکٹ دی مسٹیکس دیٹ ہیو بین میڈ ان دی پاسٹ. کہ جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ ساؤل کی لڑی سے جو ہے, اس کی نسل سے جو ہے وہ مردکی آ رہا ہے, اور مردکی کیا کر رہا ہے, وہ استر کو تیار کر رہا ہے, اس کو ایک ڈسپلن سکھا رہا ہے کہ تمہیں بادشاہ کے محل میں کس طرح رہنا ہے.
تو اب دلہن کے پاس، اس آستر کے پاس کیا ہے؟ ایک ریوائول ہے، ایک منسٹری ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ پچھلی غلطیوں کو کیا کر رہی ہے؟ درست کرے گی. اگر وہ ایسا نہیں کر رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے اپنے درست مقام پر نہیں ہے. اور یہی بات جو ہے، یہ ایک بڑی بات، یہ بڑا بھید جو ہے ہم آج اس آستر کی کتاب میں دیکھیں گے کہ نبی کہتا ہے کہ ساؤل انوائنٹڈ بائی وائل اینڈ ڈیوڈ انوائنٹڈ بائی ہارن، کہ ساؤل کو جو ہے ایک پیالی کے ذریعے جو ہے ایک کپ کے ساتھ جو ہے اس میں تیل ڈال کے جو ہے سیموئیل نے مسح کیا. پہلا سیموئیل اس کا 10 باب، اس میں آپ اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ داؤد کو مسح کیا جا رہا ہے. پہلا سیموئیل اس کا 16 باب، اس بات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہارون کو جو ہے وہ سینگ کے اندر تیل ڈالا سیموئیل نے، اور وہ سینگ جو ہے اس کے سر پر الٹا اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو مخصوص کیا گیا. لیکن اس نے یہاں پر ایک فرق کیا. ٹھیک ہے، فرق اس لیے کیا کہ اس کو پتا تھا کہ یہاں داؤد کی نسل سے ایک جو ہے ایک بڑا کام ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، یہاں داؤد کی نسل سے جو ہے کوئی بڑا آنے والا ہے. اور جو سینگ ہے، سینگ جو ہے وہ نرسنگے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نرسنگا کیا ہے کہ ٹرمپ آف گاڈ ہے، خداوند کی آواز ہے. اور داؤد کے پاس جو تھی وہ خداوند کی بلاٹ تھی. ٹھیک ہے، وہ خدا کی آواز کے ساتھ کھڑا ہوا، اس نے ہر وہ کام کیا، لیکن ایک وقت پر آ کے جو ہے وہ گرا. لیکن یہ سارا جو ہے تھا، یہ کام خدا کی پلان آف ریڈیمپشن کے اندر تھا. اور خدا نے اسی لیے جو ہے وہ داؤد کے بارے میں کہا کہ وہ میرے دل کے بہت قریب تھا. ٹھیک ہے، وہ ایک ایسا شخص تھا جو میرے دل کے قریب تھا. David picked up 5 stones and fired at Goliath's head. کہ اب داؤد کیا کرتا ہے کہ وہ 5 پتھر لیتا ہے ندی سے، اور وہ ایک فلسطی کا مقابلہ جس کو جاتی جولیت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتا ہے. اور وہ ندی سے 5 پتھر لیتا ہے، اور 5 ہی اس پہ فائر نہیں کر دیتا. وہ ایک پتھر لیتا ہے اور اپنی فلاخن میں اس کو ڈالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں اس نے ایک بڑا غلط سا لفظ استعمال کیا کہ اس نے کہا کتا جو ہے یہ ایک میرے مقابلے کو نکلے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ، اور نبی کہتا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ غوری میزائل اور یہ غزنوی میزائل اور فلانے میزائل، ٹھیک ہے، یہ جو بنے ہیں، نبی کہتے ہیں ان سب میزائلوں کا آغاز جو ہے ڈیوڈ سلنگ سے ہوا کہ وہ جو فلاخن اس کے پاس تھی، اور جیسے اس نے گھمایا اور اتنی تیزی سے جو پتھر نکلا، وہ اصل میں وہ میزائل جا کے جو ہے اس کے جو ہے وہ سر پر لگا. اور اس کے سر میں جو کیا تھی، وہ ایک اسپرٹ تھی. اور خدا کا کلام جب آپ کی اسپرٹ پہ ہٹ کرتا ہے، جب آپ کے دماغ پہ ہٹ کرتا ہے، تو وہ آپ کی تمام تر حکمت کو نیست کر دیتا ہے، اور خدا پھر آپ کی سول سے کام کرنا شروع کرتا ہے. آمین. تو اس نے جو ہے اس کے سر میں جو ہے وہ پیشانی پہ جو ہے وہ پتھر مارا، اور وہ ادھر کا ادھر ہی جو ہے وہ 8-10 فٹ کا جو شخص تھا وہ ڈھیر ہو گیا. تو ادھر ہم اگر اس پہ میں بات کر سکتا ہوں لیکن زیادہ دیر ٹھہروں گا نہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے جاتی جولیت کے ساتھ اس کے 4 اور بھائی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے 4 ہم اثر لوگ جو ہے وہ بھی موجود تھے. ایک پتھر جو ہے وہ جاتی جولیت کو لگا، اور اس کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ اس کو اس بات کا یقین تھا کہ میں اگر ایک ہی ماروں گا تو یہ سیدھا اس کی پیشانی پہ جا کے لگے گا. اس کو 4 پتھر لینے کی ضرورت نہیں تھی. اور نبی کہتا ہے کہ وہ جو ہے جب اس نے 4 پتھر لیے تو اس کے پاس ایک ہر ٹائم ایک تھیلا رہتا تھا جس کے اندر جو ہے وہ شہد ہوتا تھا، اور وہ پتھر اس نے جو ہے وہ شہد میں ڈالے، اور وہ چکنے اور زیادہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اور ہنی بیگ نبی اس کو کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چل پڑا. اور اس کو پتا تھا کہ اگر یہ مر جائے گا تو باقی 4 کو بھی جو ہے اگر وہ میرے سامنے آئے تو میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو بھی ایک ایک کر کے جو ہے وہ نیست کروں گا، کیونکہ خدا کی آواز کے آگے کوئی دوسری آواز نہیں ٹھہر سکتی. اور اس نے، آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو یہ حوالے جو ہے ان 4 بھائیوں کے 2 سیموئیل 21 باب، پہلی تواریخ 20 باب میں جو ہے اس بات کا ذکر ہے. He has a desire that I will kill them too.
اور اس کی یہ خواہش تھی کہ میں ان باقی چاروں کو بھی جو ہے وہ مار دوں, اور وہ اپنے وقت میں جو ہے اپنے موقع پہ جو ہے وہ آپ اس کو اسٹڈی کریں تو وہ کس طرح مرے وہ آپ کو ان حوالوں میں ملے گا. لیکن ایک بلیور جو ہے جب وہ اپنی ملکیت کو, جب اوپن بک کو جو ہے وہ لے لیتا ہے, اور یہ فیتھ جو ہے یہ اس میسج کے وسیلہ سے ہمارے اندر آتا ہے کہ اس کھلی کتاب کے وسیلہ سے آتا ہے, تو پھر وہ جو ہے اس سرزمین پر جو ہے وہ کسی جو ہے ایسی ابلیسی قوت کو جو ہے وہ رہنے نہیں دیتا. تو وہ اس جگہ پر جو ہے وہ ان اسرائیلیوں کی طرح جو یشوع کے ساتھ اس وعدہ کی سرزمین میں گئے, انہوں نے ایک ایک کر کے جو ہے وہ سب کو جو ہے وہاں سے مار بھگایا. تو ایک بلیور کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے, وہ ایک چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا بلیور بنوں, تو میں اپنے اندر سے فیس بک بھی ڈیلیٹ کروں, میں اپنے اندر سے چغل خوری بھی ڈیلیٹ کروں, میں اپنے اندر سے جو ہے نشہ بازی بھی ڈیلیٹ کروں, میں اپنے اندر سے یہ چیز بھی ڈیلیٹ کروں, میں اپنے اندر ایک بھی جاتی جولیت کو جو ہے نہیں رہنے دوں گا. نبی کہتا ہے 5 پتھر لیے, 5 فضل کا عدد تھا, GRACE گریس, GESUS جیزس, ٹھیک ہے. اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ 5 ہی جو ہے الفاظ ملیں گے, اور اس پہ جو ہے وہ فضل ہوا اور اس کو جو ہے وہ سینگ کے ساتھ جو ہے وہ انائٹ کیا گیا. جی نیکسٹ. مردکی اینڈ کنگ ساؤل آر لنکڈ بائی دیئر لائنیج, ٹھیک ہے. یہ جیسے پہلے ہم اس کو دیکھ چکے ہیں کہ مردکی جو ہے وہ ساؤل کے نسب نامے سے جو ہے وہ آ رہا ہے, اور وہ بنیامین کے قبیلہ سے جو ہے ان دونوں کا تعلق تھا. جی اب ساؤل بادشاہ جو تھا اس نے جو ہے سیمول بادشاہ نے جب اس کو کہا کہ تو نے عمالیکی جو ہیں جب تو ان کی سرزمین پہ جائے تو وہاں پہ تو نے جو ہے خدا نے جس طرح تجھے حکم دیا ہے تو نے اسی طرح کرنا ہے, اور وہاں پر کوئی بھی تو نے جو ہے جانور, کوئی بھی ایسی چیز جو ہے اور جس کے بارے میں نے تجھے تلقین کی ہے تو نے کسی چیز کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا. لیکن پہلا سیموئل اس کی 15 باب کو کوئی بھائی تلاوت کر رہے, 15 باب اور اس کی 9 آیت. آمین آمین آمین. اور وہ ان چیزوں کو اس لیے رکھ رہا تھا کہ تاکہ وہ خدا کے حضور جو ہے وہ اچھی قسم کی جو ہے وہ قربانی کو جو ہے وہ جب وہ پیش کرے تو وہ انہی جانوروں کی قربانی کو جو ہے وہ اس کے حضور جو ہے وہ پیش کر دے, اس کے حضور نظر کرے. اب جو اجاج بادشاہ ہے, اگاگ واز اے کنگ آف Amalekites defeated by King Saul and later slain by Prophet Samuel. اگر اس کو آپ آگے پڑھیں تو اس بادشاہ کو جو ہے بعد میں جب ساؤل نے اس کو نہیں مارا, اس کو چھوڑ دیا, تو سیموئل نبی نے جو ہے خود اس بادشاہ کو جو ہے وہ مار کے نا خدا کے کلام کی جو ہے وہ پیروی کی, اور اس کے خدا کے کلام کو جو ہے وہ اس نے پورا کیا. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ دس disobedience allowed a remnant of the Amalekites to survive a lineage that would eventually lead to Haman. ٹھیک ہے. اب اس کی نافرمانی کا سبب ہوا کیا کہ اس کی نافرمانی کے وسیلہ سے جب وہ بادشاہ اجاج بادشاہ جب چھوڑ دیا گیا تو اس کی نسل جب بڑھتی گئی تو اس کی نسل میں جو ہے ایک شخص پیدا ہوا جس کا کیا نام تھا, حمان. کیا نام تھا؟ حمان بادشاہ جو ہے وہ پھر ساؤل کی نسل سے جو ہے وہ آگے آتا ہے. جی نیکسٹ. اب جو ساؤل بادشاہ تھا اس نے جو اب اجاج بادشاہ کو چھوڑا تو اس کی نسل سے جو ہے حمان جو ہے وہ اکسویریس بادشاہ کے دور میں جو ہے اس کا ایک وزیر اعظم کے طور پہ جو ہے وہ ایک سربراہ تھا, اور وہ دور کس کا دور تھا؟ آستر کا دور تھا. ٹھیک ہے. وہ اینٹی ایسٹر اینٹی مردکی تھا. ٹھیک ہے, کہ ان کا آستر اور مردکی کا یہ مخالف تھا, اور وہ کیا کرتا تھا کہ وہ مردکی سے جو ہے وہ بہت نفرت رکھتا تھا. Who makes a plan against you, God will use same plan and use for your enemy. تو
یہاں میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے گھڑا کھودتے ہیں نا تو آپ خود ہی اس گھڑے میں جا کے گرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کے دشمن نے آپ کے لیے کوئی ایسی مصیبت برپا کر رکھی ہے, آپ کے لیے ایسا پھندا لگایا ہے, تو خدا آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ تو بچائے گا, لیکن وہ شخص جو ہے خود ہی اس گھڑے میں جو ہے وہ اس پھندے میں جا گرے گا. جی نیکسٹ, زبور 23 نکالیں, اس کی 5 آیت. انہوں نے میرے سر پر تیل ملا ہے اور میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یہ کس نے لکھا؟ داؤد نے. ٹھیک ہے, یہ زبور کس نے لکھا؟ داؤد نے. اور اسی داؤد کو سیموئل نے جو ہے وہ سینگ کے ساتھ جو ہے وہ مسح کیا تھا. آمین. وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے میرے سر پر کیا کیا ہے؟ تیل ملا ہے. اس نے ادھر سیموئل کی بات نہیں کی, وہ ادھر خدا کی بات کر رہا ہے کہ سیموئل نے مجھے انائنٹ نہیں کیا, مجھے خدا نے انائنٹ کیا ہے, اور تیری انائنٹنگ کے وسیلہ سے جو ہے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. میرے اندر جو روح القدس ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہے کہ خدا نے جو ہے مجھ پر فضل کیا ہے, مجھ پر جو ہے خدا کا جلال ظاہر ہوا ہے, اور تو میرے دشمنوں کے آگے کیا کرتا ہے؟ دسترخوان بچھاتا ہے. آمین. اب ہم اس ایٹماسفیئر کو آگے چل کے دیکھتے ہیں. جی نیکسٹ, آستر اس کا 7 باب اس کی 10 آیت نکالیں. آمین. اب جیسا ہم نے اسٹوری کو شروع سے پڑھا کہ ایک بادشاہ تھا, اس کی بیوی تھی وشتی ملکہ, جس نے اس کی حضوری میں آنے سے انکار کیا. پھر اس کی حضوری میں ایک اور ملکہ کو لایا گیا جس کا نام آستر تھا, اور اس آستر کو جو ہے وہ تیار کرنے والا مردکی تھا, جو ڈسپلن اس نے اس کو سکھایا کہ تو نے بادشاہ کی پریزنس میں کیسے رہنا ہے. اب یہ آستر جب بادشاہ کی حضوری میں بلائی جاتی ہے تو اس کے 2 باب میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کو اس کی 17 آیت میں کہ بہت پسند آئی اور اس کو بہت پیاری لگی. ٹھیک ہے, اور بادشاہ نے اس کو قبول کیا اور وہ بادشاہ کی حضوری میں بلائی گئی. اور جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ اسفینکس آف ایجپٹ میں کہ وہ جب اس نے اس کی تاج پوشی کی تو کیا ہوا کہ وہ بادشاہ اور ملکہ آپس میں ایک ہوئے, وہ ایک یونین ہو گئے. اب اکسویریس بادشاہ اور آستر جو ہے اب ایک یونین ہو گئے ہیں. اب آستر جو ایک عام یہودی ایک معمولی لڑکی تھی, اب اس کو جو ہے ایک ملکہ کا سٹینڈرڈ مل گیا ہے. اب اس کو جو ہے انہیں کیا کیا گیا کہ انہیں ایک آستر کو ایک اتھارٹی دی گئی کہ اب تو میری حاکمیت کا جو ہے اس میں تجھے ہے اختیار, پورا اختیار دیا گیا, تو جیسے چاہے گی تیرے لیے ویسا ہی ہوگا. اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ جب اکسویریس بادشاہ جب اپنی حاکمیت پہ تھا تو مردکی جو تھا ایک عام یہودی تھا, اور اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں تھا, اتنا اچھا لباس نہیں تھا, اور اتنی اس کی شان و شوکت نہیں تھی کہ وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا. اب اس بات کو بڑے غور سے سنیں, یہ سٹوری کا سارا کنکلوژن میں بیان کرنے لگا ہوں. تو یہ دستور نہیں تھا کہ ایک عام شخص جو ہے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اور جو ہے کسی بھی حالت میں جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں جو ہے وہ حاضر ہو جائے. بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جس طرح آستر کو ایک خوبصورت لباس, طہارت کا انتظام اور سارے معاملات میں سے گزرنا پڑتا تھا, ایک عام شخص کو بھی جو ہے ایک اپنی درست حالت میں جو ہے اس کو اس پریزنس میں آنے دیا جاتا تھا. اگر وہ اس حالت میں نہیں ہوتا تھا تو وہ واجب کیا ہوتا تھا؟ قتل ہوتا تھا. جب آپ گناہ کے ساتھ خدا کی حضوری میں آئیں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ آپ کیا ہوں گے؟ واجب القتل ہوں گے. آپ کو جو ہے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے آپ کو اس بپتسمے کے ساتھ, اس روح القدس کے بپتسمے کے ساتھ, اس پانی کے بپتسمے کے ساتھ پاک صاف ہو کر جو ہے اس کی حضوری میں آنا ہے. اگر آپ ایسے نہیں آ رہے تو آپ جو ہے واجب القتل ہیں. اب مردکی جو ہے وہ باہر دروازے پر بیٹھا ہے اور وہ اندر نہیں آ سکتا, اور وہاں کے جو 2 خواجہ سرا تھے انہوں نے آپس میں کوئی فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے اپنے دشمن بادشاہ کے ساتھ مل کر جو ہے نا ملتے ہیں اور وہاں سے ہم کچھ روپیہ پیسہ حاصل کریں گے.
تو ہم اس بادشاہ کو جو ہے مارنے کا کوئی انتظام کرتے ہیں۔ پھاٹک پہ بیٹھے جو ہے مردکی نے جب ان باتوں کو سنا تو اس نے یہ بات جو ہے وہ آستر کو بتائی، اور یہ بات جو ہے وہ بادشاہ کی حضوری تک گئی، اور بادشاہ جو ہے کو اس بات کا پتہ لگا تو وہ جو ہے ان دو خواجہ سراؤں کو جو ہے وہ مار دیا گیا۔ اور یہ سارا جو سناریو تھا یہ جو ہے مردکی نے، اس یہودی شخص نے جو ہے وہ آستر تک جو ہے اس بات کو بیان کیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے حامان جو ہے وہ اس مملکت کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، سی ایم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، چیف منسٹر بن جاتا ہے، چیف منسٹر کہہ لیں، پرائم منسٹر کہہ لیں، وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، اور اس کو جو ہے وہ فل اختیار تھا کہ وہ جیسے وہ چاہے وہ ویسے ہی کرے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ جب حامان جو ہے اس بات کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو ہر چیز کی جو ہے وہ افزائش جو ہے، دولت کی، شہرت کی، ہر چیز کی کثرت سے ہے، تو میں چاہوں گا کہ لوگ جو ہے وہ مجھے سلام کریں، سلوٹ کریں، سجدہ کریں اور میری تعریفیں کریں، لیکن مردکی جو ہے وہ جب وہ پھاٹک پہ بیٹھتا تھا وہ اس کو بالکل لفٹ نہیں کراتا تھا۔ تو حامان کو جو ہے اس بات سے جو ہے وہ بہت غصہ آتا تھا کہ یہ 2 ٹکے کا شخص ہے، اور یہ جب میں آتا ہوں تو میرے لیے تو یہ کھڑا بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی مجھے سلام کرتا ہے۔ تو اس کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا، تو اس نے جو ہے جب وہ اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور بغض رکھ لیا کہ میں اس شخص کا جو ہے کوئی بندوبست کروں گا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ آستر جو ہے وہ بادشاہ کی حضوری میں ہوتی ہے، اور وہ بادشاہ اسے کہتا ہے کہ تو مجھ سے جو مانگے گی وہ میں تیرے لیے کروں گا۔ اور ادھر سے حامان جو ہے وہ ایک پلان تیار کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ مردکی کو جو ہے وہ رستے سے ہٹائیں، کیونکہ اگر یہ یہودی ہو کر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو باقی یہودی بھی جو ہیں اس کا اثر و رسوخ اپنی زندگی میں لیں گے، اور آہستہ آہستہ جو ہے میری ویلیو جو ہے اس مملکت میں جو ہے وہ بالکل ختم ہوتی جائے گی۔ آج یہ سلام نہیں کر رہا، آج اگر مجھے یہ نہیں پوچھ رہا تو کل باقی یہودی بھی نہیں پوچھیں گے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بادشاہ سے جو ہے ایک حکم صادر کرواتا ہے کہ تو ایسا کر کہ ایک حکم صادر کر کے یہودیوں کا جو ہے وہ قتل عام کیا جائے، کیونکہ انہوں نے جو ہے ایک عجیب قسم کا جو ہے ایک ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ وہ بادشاہ کے وزراء کے ساتھ اور بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ جس لیول پہ ان کی خدمت کرنی چاہیے یا جس لیول پہ ان کا آپ یہ کہہ لیں احترام کرنا چاہیے وہ اس طور سے نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے جو ہے ایک خط لکھوایا اور اس خط پر جو ہے اپنی انگوٹھی کے نشان کے ساتھ اس کو سٹیمپ کر کے جو ہے اس نے تمام مملکت میں بھیج دیا کہ تمام یہودیوں کا جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ اب ایسٹر جو ہے وہ اس بات کو جب وہ اس تک پہنچی اور مردکی نے جب اس بات کو سنا تو مردکی نے کیا کیا کہ اپنے پٹاٹ اڑا، راکھ اڑی اور جو ہے وہ روتا پیٹتا رہا اور بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اور جب خواجہ سرا جو اس محل کے اندر تھے انہوں نے جب مردکی کی حالت کو دیکھا تو انہوں نے آستر کو بتایا کہ وہ تیرا رشتہ دار ہے وہ بہت پریشان ہے، روتا پیٹتا ہے۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کا قتل عام کرنے کا جو ہے وہ ایک جو ہے آرڈر دے دیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا پیغام مردکی کے پاس لے کے جاؤ اور اس سے کہو کہ جو بات ہے تو مجھے بتا۔ اس نے کہا کہ ایسے ایسے ہے کہ یہ پوری مملکت میں آرڈر ہو گیا تو اب تو جو ہے وہ کچھ کر۔ اب اس کے آپ آستر کے چوتھے باب ہیں۔ پھر ایستر ادھر کیا کرتی ہے اس کی 16 آیت میں، اور ادھر اس کو ایک حکم ملتا ہے کہ جاؤ اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو اور 3 روز تک دن اور رات کچھ نہ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی اور ایسے ہی میں بھی بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے۔ اب بادشاہ جو ہے کافی دنوں سے جو ہے وہ ایستر کو اپنی حضوری میں ویلکم نہیں کر رہا، نہیں بلا رہا، کیونکہ بادشاہ کے پاس تو جو ہے بہت ساری جو ہے وہ لونڈیاں اور اس طرح کی جو ہے وہ
सहूलत मौजूद होती थी कि वो पेश की जाएं, लेकिन उस वक्त जो है वो एस्तर को जो है वो नहीं बुलाया गया। तो वो कहती है कि वो शहाना लिबास वो उस तरीके में जो है जाने के लिए जो है जब मुझे एक ऑर्डर आएगा तो मैं वो उस तौर से जो है वो रास्ता होकर उसकी हुजूरी में बुलाई जाऊँ, ठीक है। और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई, चनाचा मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। अब इधर एक बात सुने, अक्सर जब हम मज़हब को लेके जब चलते हैं ना एक ऑर्डर के साथ, तो खुदा नबी कहता है कि मज़हब आपको जो है एक ये कह लेंगे रेवोल्यूशन या एक रिलेशन में नहीं लेके आ सकता। आपको एक रिलेशन में आने के लिए उस मज़हब को क्रॉस करने की ज़रूरत है। आपको यीशु मसीह को टच करने के लिए जो है, अगर उस औरत के 12 बरस से खून जारी था और शरीयत इस बात पे पूरा उतरती थी कि कोई कोड़ी कोई ऐसी औरत जो है किसी पाक चीज़ को छू नहीं सकती थी, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं इसको छू लूँगी तो शिफा पाऊंगी। उसने शरीयत को तोड़ा, उसने मज़हब को तोड़ा और उसने जो है वो मसीह को हासिल किया। और एस्तर ने भी वही काम किया। उसने कहा कि मैं अपने यहूदी लोगों के लिए, उनकी मखलसी के लिए, उनकी जान की बहाली के लिए अगर मुझे बादशाह की हुजूरी में जिस तरह भी जाना पड़ा मैं जाऊंगी। अगर मैं हलाक हुई तो हुई। और मर्दकी ने उसे कहा था कि ये करना तुझे लाजिम है, अगर तू ये नहीं करेगी तो तू भी उन बाकी यहूदियों के साथ मारी जाएगी। और जिस जगह तक तू पहुंच चुकी है ये पीरियड कोई आम पीरियड नहीं था, तेरे पर बहुत मेहनत हुई है, तू जिस मुकाम पर आ चुकी है अब तू इस मुकाम से अपने आप को गिराने ना पाए, क्योंकि तू लोगों के लिए जो है वो मखलसी का बायस बनेगी। आमीन। और उसने कहा कि अगर मैं हलाक हुई तो वो फिर क्या करती है, शहाना लिबास पहनती है। बादशाह उसको हुक्म नहीं, ऑर्डर नहीं करता कि आस्तर को मेरे पास बुलाया जाए। वो भी मर्दकी की जगह तरह जो है वो जाके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। और अचानक जो है बादशाह अपने तख्त पर बैठा होता है और उसकी नज़र जो है वो दरवाजे पे पड़ती है कि वो खूबसूरत लड़की, वो आस्तर जिसे मैं मिल चुका हूँ, वो आज फिर मेरे महल के दरवाज़ा पर आई है। तो वो आस्तर की तरफ जो है वो अपना आसा बढ़ाता है और इस बात का इशारा करता है कि तू मेरे करीब आ। वो आती है और उस आसा को छूती है। तो कलाम में लिखा है वो एक सुनहरी आसा था और उसको छूती है और वो उसकी प्रेजेंस में आती है। और वो आसा इस बात की अलामत है कि अथॉरिटी की अलामत है। तो जब उसने अपना आसा बढ़ाया तो वो उसकी तरफ बढ़ी और उसने उस आसा को छुआ, तो इस बात का निशान था कि अब तू हलाक नहीं होगी, क्योंकि बादशाह ने तुझे खुद बुलाया है। तो जब वो बादशाह की प्रेजेंस में आई तो उसने कहा कि तेरा क्या सवाल है, तू इस तरह जो है वो परेशानी की हालत में क्यों आई है। उसने कहा कि अगर जान के मान पाऊँ आलम पनाह तो मेरा एक मसला है, अगर उसके बारे में जो है आप मेरी मदद करें। तो उसने सारी बात को बयान किया। उसने कहा कि इससे पहले कि मैं अपना मसला बयान करूं तो ऐसा करके मैं एक ज़ियाफ़त रखती हूं, तो उसमें तू क्या कर के हमान को जो है उस ज़ियाफ़त में जो है वो लेकर आना। बादशाह कहता है इट्स ओके, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा कि तू जो कहेगी और तेरे सवाल पे जो है अगर मैं वो तेरा काम करता हूँ तो मैं तुझे अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा भी जो है वो दे सकता हूँ। वो इस बात से मुतमिन हुई और उसने कहा कि ठीक है, हमान जो है आज जो है वो ज़ियाफ़त पर आएगा। और उसने कहा कि आज तू जो मांगेगी वो तुझे मिलेगा। अब यहाँ पर जो है थर्ड पुल की मिनिस्ट्री शुरू हो जाती है। वो कहता है बोल, क्या कहता है, बोल। नबी कहता है कि थर्ड पुल की मिनिस्ट्री क्या है कि आप बोलेंगे और चीजें वजूद में आएंगी, आप जो चाहेंगे वो होगा, ठीक है। अब ब्राइड की मिनिस्ट्री क्या है, ब्राइड के पास थर्ड पुल है, वो जो चाह रही है, जो मांग रही है, जो उसकी ख्वाहिश है वो हो रहा है। आज ब्राइड अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चे के लिए अगर दिल से, अगर उस फेथ के साथ जो है खुदा से उसकी मखलसी के लिए मांगती है तो खुदा जो है उसके जो है बच्चों को जो है वो खलासी बख्शेगा। उसकी ख़ानदान में या कोई भी किसी तरह का उसका इशू है, खुदा उसके लिए वो काम
کرے گا. تو جب اس نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے کہ تیرے حکم سے ایک خط جاری ہوا ہے کہ یہودیوں کا قتل عام کیا جائے, تو یہ تو ایک بڑا ظلم ہو جائے گا, اور اس طرح کیا ہے کہ میں اور میری نسل بھی جو ہے اور میری نسل کے لوگ یعنی یہودی وہ سب مار دیے جائیں گے. تو اب اس بات پہ جو ہے وہ بات چیت ہونی شروع ہوئی, اور اس دوران جو ہے جب یہ آستر اس کے محل میں گئی تو آگے لکھا ہے کہ اخسویروس بادشاہ اس رات سویا نہیں, وہ بڑا بے چین رہا. تو اس کو ایک پرانی بات یاد آئی, اس نے اپنی لائبریری سے جو ہے وہ پرانا خط نکالا. اس نے کہا اس کو رات کو اپنے بیڈ پہ ایک بات یاد آئی کہ وہ دو خواجہ سراج جنہوں نے مجھے مارنے کے بارے میں بات کی تھی, جو پلان بنایا تھا, ان کے بارے میں جو ہے ان کے پیچھے کون تھا کہ یہ بات بادشاہ کے محل تک پہنچی کہ یہ میری جاسوسی کر رہے ہیں اور کسی وقت جو ہے مجھے مار دیا جائے. یہ بات کیسے پہنچی؟ انہوں نے اس بات کو جب جانا تو وہ بات جو ہے کھلی اور پتہ لگا کہ مردکی جو پھاٹک پہ بیٹھا تھا اس نے ان لوگوں کے بارے میں سنا تھا کہ وہ پلان بنا رہے تھے, اور مردکی نے بتایا تھا کہ یہ بادشاہ کو عنقریب مار دیں گے. تو حمان جو تھا وہ اپنے ملک کا پرائم منسٹر تھا. تو حمان سے پوچھا گیا کہ اس شخص کے بارے میں جس نے اطلاع دی کہ بادشاہ کو مار دیا جائے گا, اس کو کسی اعزاز کے ساتھ نوازا گیا؟ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں, اس کو تو کچھ بھی نہیں دیا گیا. تو انہوں نے بادشاہ نے حکم صادر کیا کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے, اور اس کے لیے جو ہے خوبصورت گھوڑا, تیز رفتار گھوڑا, اس کے لیے خوبصورت لباس, زیور, یہ وہ ہر طرح کی جو ہے شاہی محل کی جو خوبصورت چیزیں ہیں اس کے لیے فراہم کی جائیں. حمان کس کا دشمن تھا؟ مردکی کا دشمن تھا. اور اس نے جو ہے ہم نے کیا پڑھا کہ وہ تیرے دشمنوں کے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. ٹھیک ہے, مردکی کا دشمن کون ہے؟ حمان ہے. ٹھیک ہے, اب حمان کی بیوی جو ہے اس کا نام تھا زرش. حمان کی بیوی کا نام تھا زرش, اور وہ جب گھر میں بیٹھے اور اس فنکشن کے لیے جو آستر نے تیار کیا تھا تیاری کے لیے جا رہے تھے, تو آپس میں بات کر رہے کہ ادھر ایک شخص ہے مردکی ہے, وہ مجھے بالکل نہیں سلام دعا نہیں کرتا, اس کا بڑا غرور ہے, اور ہے کیا ایک چھوٹا سا یہودی ہے. تو اس کی بیوی نے جو ہے وہ اس کو ایک مشورہ دیا کہ تو ایسا کر کہ تیرے پاس ایک پاور ہے, ایک اتھارٹی ہے, تو کیا کر اس کے لیے ایک سولی تیار کر اور اس کو جو ہے ایک حکم صادر کر اس کو سولی پہ لٹکا دے. اور انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے ایک سلیب تیار کر لی اور اس کو وہاں پر چھپا دیا کہ ایک وقت آئے گا ہم اس حمان کو جو ہے وہ سولی پر لٹکا دیں گے. تو جب بادشاہ نے اس ساری بات کو اس دوران جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا کہ مجھے مارنے کے لیے جو دو خواجہ سرواؤں کو جب مار دیا گیا جو میرے متعلق پلان کر رہے تھے, تو پھر وہ شخص مردکی جو ہے جس نے یہ بتایا تھا اس کو اعزازات کے ساتھ نوازا گیا. تو اب جو ہے برائڈ جو ہے وہ اب اوپر آنا شروع ہو رہی ہے, اب وہ ایک اتھارٹی کی طرف جو ہے وہ آنا شروع ہو رہی ہے. تو اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ یہ بات بھی کھل جاتی ہے کہ اسی محل کے کچھ ایک خواجہ سراج جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حکم کس نے صادر کروایا تھا کہ یہودیوں کو قتل کیا جائے, اس بات کے پیچھے کون تھا؟ انہوں نے کہا جی حمان تھا. تو آستر نے کہا کہ میں بھی ماری جاؤں گی اور میرے لوگ بھی مارے جائیں گے, تو میری بادشاہ سے یہ استدعا ہے کہ کوئی ایسا آرڈر جاری کرے کہ تیرا یہ فیصلہ جو ہے وہ منسوخ کیا جائے, اور تو ایک ایسا آرڈر جاری کر کہ میرے لوگ جو ہے وہ بچ جائیں. پھر بادشاہ ایک نیا آرڈر جاری کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اب اپنے جتنے بھی وہ لوگ ہیں اس کی افواج کے, وہ ان کو کہتا ہے کہ تیز رفتار گھوڑے تیار کرو اور اس کو پورے ملک میں پوری مملکت میں بھگاؤ, اور جگہ جگہ جہاں پر یہودی رہتے ہیں وہاں پر جا کے ان کو خطوط بانٹو, اور انہیں کو کہ اب جو تمہارے سے لڑنے آئے تم ان کا جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کرو کیونکہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے. آمین.
اور ان یہودیوں نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا، اور کیا ہوا کہ جب انہوں نے مقابلہ کیا تو حمان کو بھی جو ہے اس دوران، تھوڑا سا اس کو میں شارٹ کر رہا ہوں، کہ حمان بھی جو ہے اس دوران جب پتہ لگا کہ اس سارے کھیل کے پیچھے حمان تھا، تو آستر نے ادھر لفظ لکھا ہے کہ بتایا، جب بادشاہ نے پوچھا اس بات کے پیچھے کون تھا، آستر نے کہا کہ یہ خبیث حمان جس کو تو نے اپنے نزدیک رکھا ہے، سارے جو ہے ڈرامے کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا۔ تو نبی نے کہا کہ تو میرے بادشاہ کہتا ہے تو میرے گھر میں گھس کے میری مطلب کہ ملکہ کو بھی تو مروانا چاہتا تھا، تو اب تو نہیں بچے گا۔ تو وہ جو ہے حمان کو جو ہے وہ مار دیا گیا۔ اور آگے لکھا ہے، یہ میرے ساتھ نکالے 9 باب 9 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ آستر نے کہا اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان یہودیوں کو جو سوسن میں ہیں اجازت ملے کہ آج کے فرمان کے موافق کل بھی کریں اور حمان کے 10 بیٹوں کو سولی پر چڑھائیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پیچھے آ جائیں اب 9 باب کی 10 آیت۔ یعنی یہودیوں کے دشمن حمان بن حمداتا کے 10 بیٹوں کو انہوں نے قتل کیا، پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ اب حمان تو مارا گیا، ٹھیک ہے، اب ہم بالکل اینڈ پہ ہیں، ختم کرنے لگے ایسے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ برائڈ کے پاس ایک ریوائول ہے، برائڈ کے پاس ایک اتھارٹی ہے۔ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا کہ برائڈ کے پاس ایک منسٹری ہے، کہ برائڈ کیا کرتی ہے، پچھلی غلط چیزوں کو جو ہے اپنے وقت پر آ کر درست کرتی ہے۔ آمین۔ تو ساؤل نے کیا کیا تھا، اجاج بادشاہ کو ان بھیڑ بکریوں کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا، اور وہ بادشاہ کی نسل سے جو ہے وہ حمان جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس نے اپنے دور میں رہتے ہوئے جو ہے وہ بہت غلاظت پھیلائی اور ہر طرح کا برا کام کیا، اور یہودیوں کے لیے جو ہے اس نے سازش کی۔ پھر اسی دور میں جو ہے وہ آستر آ رہی ہے اور ایک اتھارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ملکہ بن رہی ہے، اور وہ اپنے اختیار کو جب استعمال کر رہی ہے، اب یہودیوں نے کیا کیا کہ حمان کو قتل کیا، اور حمان کے 10 بیٹے تھے، کتنے تھے؟ تو انہوں نے ان 10 کے 10 بیٹوں کو کیا کیا، مارا۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت پہ آئیں کہ لکھا ہے کہ 13 آیت میں آج کے فرمان کے موافق کل بھی کریں اور حمان کے 10 بیٹے سولی پر چڑھائے جائیں۔ 10 آیت میں لکھا ہے کہ ان کو قتل کیا، 13 آیت میں لکھا ہے کہ اب قتل تو کر دیا یا مار دیا، اب ان کو کیا کریں، سولی بھی چڑھائیں۔ ٹھیک ہے، تو ادھر ایک ایسٹر ایک پروفیسی کر رہی ہے کہ آج کے دور میں ان کو قتل، اگر قتل کر ہی دیا ہے تو اب مرے نو کی مارنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دور میں شاید تلوار سے قتل کیا جاتا ہو یا کوئی اور طریقہ ہو، اب وہ مر گئے ہیں تو اب ان کو سولی چڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں وہ ایک بات کر رہی ہے، اس بھید کو سمجھیں، وہ کہہ رہی ہے کہ اگر آج ان کو قتل کیا ہے تو کل ان کو جو ہے اب سولی چڑھایا جائے، یعنی کل کا مقصد یہ نہیں کہ ویری نیکسٹ ہے، کہ وہ کچھ زمانوں کے بعد جو ہے وہ ایک نسل آ رہی تھی کہ اس میں جو ہے وہ لوگ جو برائڈ کے خلاف تھے، جو اس نسل کے خلاف تھے، ان کو جو ہے وہ سولی چڑھایا گیا۔ جی آپ آگے آ جائیں۔ اب ایک نیورمبرگ ٹرائل کنیکشن ہے، ٹھیک ہے، یہ جیسا میں نے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کیا، ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2، ٹھیک ہے، جس میں ہٹلر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا ایک مین کریکٹر تھا۔ تو نیزیزم جو تھا ایک سوسائٹی تھی جس کے ساتھ اس نے جب اہلاک کیا تو جو ہے وہ اس میں بڑھتا چلا گیا اور بڑھتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ اور بہت سارے جو کریکٹر تھے۔ اب دیکھیں کہ بائبل میں آستر کی کتاب میں جو ہے یہ 10 سنز آف حمان جن کو قتل کیا گیا، یہ نام ہے ان کے، ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنے طور پہ جو ہے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔
اور اسی طرح جو ہے وہ 10 نیازی لیڈر جو تھے، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ، اب واپس پچھلی سلائیڈ پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، یہ 1946 میں جو ہے ایک ٹرائل ہوا، ٹھیک ہے، یعنی جب یہ ورلڈ وار ختم ہوئی تو ایک عدالت لگی کہ جس میں جن وزراء کا یا جن لیڈرز کا جو قصور تھا ان کو سزا دی جائے. جب یہ 10 نیازی لیڈر جو ہٹلر کے جو ہے وہ انڈر تھے، ان کو جو ہے جب جج نے سزا دی تو اس وقت جو ہے ان کو یہ سزا دی جا سکتی تھی کہ ان کو جو ہے وہ گولی مار کر جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ آستر کی جو ہے وہ پروفیسی نبوت آ کے پوری ہوتی ہے کہ اگر آج ان کو قتل کیا گیا ہے تو کل ان کو جو ہے وہ سولی چڑھائی جائے. اور ورلڈ وار 2 میں جو ہے پھر ان 10 کے 10 کو جو ہے اس جج نے جو ہے جب وہ کہنے لگا کہ اس کے منہ سے کہ ان کو گولی ماری جائے تو نبی کہتا ہے کہ ان کے اس جج کے منہ کے الفاظوں کو پھیر دیا گیا اور اس نے گولی چلانے کے الفاظ تبدیل کر کے اس نے کہا کہ ان کو سولی دی جائے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ آستر کی جو ہے وہ پروفیسی پوری ہو اور یہ 10 کے 10 جو ہے یہ اشخاص کو جو ہے وہ سولی دی گئی اور اس آستر نے جو ہے اپنی اتھارٹی کو پورا کیا. اور نبی کہتا ہے کہ برائڈ ہمیشہ اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتی ہے اور وہ جو پیچھے چیزیں جو غلط ہوئی تھی، جو ساؤل نے جو ہے وہ غلطی کی تھی، آج کی دلہن جو ہے اس کو آ کے درست کر رہی ہے. تو آج یہ برائڈ بھی جو ہے اپنی زندگی پہ اگر فوکس کرے تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ اگر ہماری اپنی زندگی میں پیچھے کچھ غلطیاں ہیں تو آج ہم نے اس کو درست کرنا ہے. اگر آج ہمارے قریب ترین جو ہمارے دل کے قریب لوگ ہیں، اگر ان کی زندگی میں کوئی مسائل ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کے لیے جو ہے وہ اس حد تک کہیں کہ اگر میں جو ہے ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی، میں ان کی مخلصی کے لیے جو ہے اپنی جان دینے تک جو ہے وہ تیار ہوں. اور یہ حقیقت میں کیا ہے کہ دس از دی لائف آف کرائسٹ. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.